अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अब जिया ना जाए, अब रहा ना जाए, कोई तो हो जो आँखों के रस्ते चुपके से दिल में बस जाए। वो बड़े मगन अंदाज में आंखें बंद किए बैट को गिटार के अंदाज में अपने आगे किए उंगलियां थरकता गुनगुना रहा था जब अंजला ने उसके सर पर अपनी फाइल मारकर उसका इत्कास तोड़ा। ये क्या, जिया जिया की रट लगा रखी हुई है। अगर बिग बी सुन लेंगे ना तो अपनी अमानत में खयानत के जुर्म में सरजद तुम्हारा गला घोंट कर घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देंगे। उसकी खशमगी नज़रों के जवाब में अंजला ने हमले की वजह बयान की। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। अगर ऐसे ही जिया उनकी जान होती तो कदर करते उसकी। ऐसे बेहाल और अनजान ना बनी फिरती। उसकी बात पर करीब बैठी जिया जो उससे फरमाइश करते गाना सुनने बैठी थी फौरन रुख मोड़े टीवी पर नज़र जमा गई। सब्तीन, उसके चेहरे का बदलता रंग देखकर अंजला ने सब्तीन को तंबी घूरा तो वो सर झटक कर रह गया। वसीद की नाइंसाफ़ी से सभी वाकिफ़ थे मगर सब्तीन खुलस कर इजहार करता रहता था जिससे जिया अपनी ही नज़रों में चोर बन जाती थी। चलो सब्त, मैं तैयार हूँ। कल्फ लगा दुपट्टा और बैग पकड़े तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए अरसला ने कहा, तुम्हारे घंटे भर की तैयारी मेरी तैयारी खाक में मिला देती है। वो जल भुनकर खड़ा होते हुए बोला। अरसला सर झटक कर बेनियाजी से अपने शानों पर दुपट्टा सेट करती रही। अब चलो भी यार, घुरते ही रहोगे। इधर प्रोड्यूसर साहब का पारा सवा नेज़े पर पहुंच चुका होगा। सब्तीन ने एक गहरी सांस भरी। उसकी निगाहों की तपिश कभी भी अरसला को झिझक में मुब्तला न कर सकी, जिसका मतलब था वो उसके जज्बों से अब तक नावाकिफ़ है। प्रोग्राम शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया था। अरसला पर घबराहट तारी हो गई। सब्तीन तो सीनियर था मगर उसे स्टूडियो पहुंचकर ऑन एयर होने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता था। वो घर से ही टॉपिक पर काम करके आई थी मगर यहाँ आकर क्यू शीट देखकर सिंगर्स के बारे में इजहार राय करने में उसे दुश्वारी हुई कि सिंगर्स के बारे में उसे किसी किस्म की मालूमात में कभी दिलचस्पी ना रही थी। ये तो फरागत के दिनों से उकता कर वो सब्तीन के पीछे पड़ गई कि वो भी प्रेजेंटिंग करेगी। सो वो अब उसे देखकर सीखने के मराहल में थी। रोज़ाना इवनिंग शो सब्तीन की मैयत में कर रही थी। सब्तीन से उसे काफ़ी सहारा था। सब्तीन का अंदाज़े गुफ्तगू और दिलकश आवाज़ उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देती थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते बिला आखिर वो अपने ही दुपट्टे में उलझ गई। रुक, आई एम सॉरी सब्त, मैं इससे पहले कि वो वापस नीचे को लुढ़कती दो बाजुओं के घेरे ने उसे पीछे से संभाला। तब वो बोलते बोलते ठटकी। चेहरे पर संजीदगी की छाप लिए दराज कद और चौड़े शानों वाला वजीज सा बंदा सब्तीन तो नहीं कोई और था। उसने निगाहें घुमाकर सब्तीन को राहदारी में आगे जाते देखा। खुद से अपना आप छुड़वाती पीछे हटी तो दुपट्टा शाने से एक झटके से अलहदा हो गया। अरसला ने दुपट्टा संभालते हुए खींचा। पीछे खड़ा बंदा जो उसके आगे बढ़ने के इंतज़ार में था उसकी निगाहों के ताक़ुब में अपने जूते के नीचे दबे उसके दुपट्टे का सिरा देखकर तप गया। मोहतरमा, पहले दुपट्टा ओढ़ने का ढंग सीखें फिर बाहर निकलें। अपना पाँव दुपट्टे से हटाते हुए बोला। मुसलसल उसे खड़खड़ाता दुपट्टा शाने पर जमाते देख उसे कोफ्त हुई थी। अरसला को दिल ही दिल में उसकी तंग मिजाजी पर गुस्सा तो आया मगर उसकी संजीदगी देखकर लब दबाए खामोशी से सब्तीन के पीछे भाग गई। जिया बेटा, आप यूनिवर्सिटी नहीं गई? उसे लाउंज में टीवी के आगे गुमसुम बैठे देखकर बड़ी अम्मा ने ताज्जुब से इस्तफसार किया। इनके ख्याल में वो रियाद के साथ ही यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। नहीं बड़ी अम्मा, मेरा मूड नहीं था, वो बेजारी से बोली। तबीयत तो ठीक है ना? वो फिक्रमंद हुई। उसकी तबीयत को छोड़े मामी जान, वो आपने शेर तो सुना ही है ना, ना दीद है ना सुखन है, अब ना हर्फ है ना पयाम, कोई भी हुलिया तस्कीन नहीं और उम्मीद है बहुत। उम्मीद यार, नज़र का मिजाज, दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी ना पूछो कि दिल बहुत उदास है। बस ऐसा ही कुछ हाल हमारे बिग बी की गैर मौजूदगी में जिया का है। पास से बैठे मुख्तलिफ मैगज़ीन के ज़रिए आज के टॉपिक के लिए होमवर्क करती अरसला शोखी से गोया हुई। बड़ी अम्मा के सामने उसकी जसारत पर जिया उसे घुर कर रह गई जबकि बड़ी अम्मा मुस्कुराते हुए पलट गईं। तुम्हें बड़ी अम्मा से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आई? जिया ने खफगी से एक मैगज़ीन उठाकर उसके सर पर दे मारा। और तुम्हें बिग बॉस की मम्मा को बड़ी अम्मा कहते हुए शर्म नहीं आती? क्या करूं, हमेशा ही आदत है।
वो हाथ मलते हुए पेशमान हुई। अर्सला चिढ़ गई। एक तो तुम्हारी ऐसी ही डरपोकी और सहमी अदाओं ने बिग बॉस को सर चढ़ाया हुआ है। ऐसा आखिर कब तक चलेगा जिया? बिग बॉस को एहसास होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अपनी नाआसूदगियों का बदला एक कमज़ोर हस्ती से लेना इन्हें जेब नहीं देता। अब तो उनका रूड बिहेवियर सबके इल्म में आ चुका है। वो तल्ख हो गई। तुम लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा हसास हो रहे हो अर्सला, इसलिए तुम लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ। मारे बेबसी के लफ्ज़ों का सहारा लेकर उसे बहला रही थी। बहुत कोशिश की थी उसका भरम कायम रहे, मगर कब तक 4 से 6 माह इससे ज़्यादा कामयाब ना हो सकी थी। तुम जब तक खुद आगे बढ़कर बिग बी को अपने वजूद का एहसास नहीं दिलाओगी, वो ख्वाबों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे। इन्हें झंझोड़ो जिया, अपना हक मांगो। अगर मैं हकीकत हूँ तो हकीकत अपना आप मनवा कर रहती है। हकीकत से नज़रें चुराना इतना आसान नहीं होता। फिर अपना आप प्लेट में सजाकर ज़बरदस्ती पेश करने का फ़ायदा? मैं खुद को इतना डिग्रेड नहीं कर सकती अर्सला। उस वक्त वसीत पर दस्तरस हासिल करके मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। ये भी तो हो सकता है उनके नज़दीक किसी और का वजूद एक मुस्लिम हकीकत हो और मैं कुछ नहीं, एक बेवकूफ़ लड़की हो और कुछ नहीं तुम। अर्सला को उससे बहस करना फजूल लगा। जिया आई यूनिवर्सिटी लौटी तो बेहद थकन महसूस कर रही थी। घर में दाखिल होते ही उसका जी चाहा अपने कमरे में जाकर लंबी तान कर सो जाए, मगर उसके दिल को कुछ और भी जुस्तजू थी। वो लाउंज में आई तो अंदर का मंजर उसकी तवक्को के बरखिलाफ था। सब तीन जमाइयाँ लेता पैर पसारे कालीन पर दराज था। अर्सला किसी बात पर उससे लड़ रही थी। अंजला बॉटनी की मोटी सी बुक खोले उस पर नज़र जमाए बैठी थी, मगर उसे इल्म था संजीदा सी अंजला का सारा ध्यान फिल वक्त सब तीन की जानिब होगा। बहुत छुपाने के बावजूद लोही जज्बों का एक नन्हा सा जुगनू सब तीन को देखते ही उसकी आंखों में दमकने लगता था, और सब तीन की आंखों के सारे रंगों से सिर्फ अर्सला का अक्स मुनक्किस होता था। थी ना हैरानगी की बात, और इस बात से अर्सला की छोटी बहन अंजला बखूबी वाकिफ थी। क्या किया जाए कि मोहब्बत तो खुद ब खुद हो जाने वाला जज्बा है। दर्द दिल के अंदर क़याम के लिए उसे कुफ्र खोलने की ज़रूरत होती है, ना इजाज़त। मोहब्बत तो बिना मर्ज़ी के जिससे भी हो जाए, उसके लिए दिल के रास्ते आँखों की ज़मीन सबसे पहले आबाद करती है। इस ज़मीन पर ख्वाब उगाती है, ख्वाबों की परवरिश करती है, और आँखें इन ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए हरदम कोशां क्रिसमस ट्री की मानित एक अक्स लिए जगमगाती रहती हैं। जिया को दुख होता था इस मोहब्बत पर जो उसे हुई, जो मोहब्बत अंजला ने सबतीन से की, और इस मोहब्बत पर जो सबतीन अर्सला से करता है। क्या अंजाम होगा इन मोहब्बतों का? क्या कोई भी कुछ हासिल कर पाएगा? वो सोचती। रियात लाउंज में ना थी। बड़ी अम्मा और चाची अम्मा यकीनन अपने कमरों में आराम कर रही थीं। जिया ने रिमोट की तलाश में नज़र दौड़ाई, फिर सोफे पर पड़ा रिमोट उठाती टीवी के बेहद करीब कुशन पर बैठ गई। उसने न चेंज किया न खाना खाया, हालांकि खाने की तलब भी हो रही थी। किताबें और शूज़ भी उसने अपने ठिकाने पर न रखे। टीवी ऑन करके उसने कतल वसी वॉल्यूम धीमा ही रखा कि कोई और डिस्टर्ब ना हो, ना कोई उसकी जानिब मुतवज्जो हो। वसीत यूनिवर्सिटी की जानिब से एक 2 रोज़ा सेमिनार में शिरकत के लिए इस्लामाबाद गए हुए थे। इसी सेमिनार की रिकॉर्डिंग दोबारा टेलीकास्ट की जा रही थी, और इस बात का यूनिवर्सिटी में ही उसे पता चला था। वो अब टीवी के आगे बैठी थी। इस सेमिनार का मौजू था इस्लामी मुआशरे की इखलाकी पहलू, और हर कोई अपने अपने अल्फाज में इजहार राय कर रहा था। उस शख्स की भी बारी आई जिसने जिया हैदर के दिल पर कमन डाली थी, मगर अनजान था, यहाँ तक कि वो जिया वसीत बनकर भी तिश्ना थी। वो वसीत के लबो लहजे के उतार चढ़ाव और आवाज़ के सहर में डूबी थी। इखलाक का मतलब है मेरे नज़दीक ये है कि इंसान दूसरे सारे मामलात वो जो अपने घर में रखता है, मुआशरे के लोगों से रखता है, वहाँ उसका रवैया ऐसा हो कि उसके अंदर के इंसान के साथ साथ मुतल्लिका लोगों को भी मुतमईन और खुश रखे। ये इस्लाम का असूल भी है। वसीत, आपकी कौलो फाल में इस कदर तज़ाद क्यों है? मेरे आगे आपका ये इखलाक कहाँ इन्हा हो जाता है? जिया का दिल दुख से भर गया था। कहते हैं मर्द के इखलाक की सबसे पहले हकदार उसके घर वाले, उसकी बीवी और बच्चे होते हैं। अब बिग बी को कौन के बात समझाए? सब तीन जाने कब उसके पास आ गया था। उसकी सोचों को पढ़कर वो ज़हर खम लहजे में बोला तो जिया चौंक गई। सिर्फ इखलाकियात का सबक पढ़कर सेमिनार में तकरीर ही कर सकते हैं, अमली मुजाहरा इनसे अबस है। स्टॉप इट सबत। ऐसा भी अब क्या कर दिया इन्होंने
یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سب تین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دل سے راضی نہ ہونے کے باوجود محض کسی کے سامنے اپنی انا کی تسکین کے لیے انہوں نے بے قصور لڑکی کو سزا کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میڈیا کے سامنے اخلاق کا گن گانے والے شخص کا گھر میں تمہارے ساتھ جو رویہ ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ہم تو خیر ان کی کم سخنی کے عادی ہیں، مگر تم تو ان کی بیوی ہو۔ تم سے دور ہونا انہیں زیب نہیں دیتا۔ کس کی آس پر وہ تمہاری تذلیل کرتے ہیں؟ اگر تمہیں اپنی پاور کا احساس ہے تو تمہیں بھی یوں چپ نہیں رہنا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، جو وہ چاہتے ہیں میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی اتنی زیادہ اپنی پرواہ کرنے پر جیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ اپنی بہن پر اسے فوقیت دے رہا تھا۔ یہ بات اسے حوصلہ دے سکتی تھی مگر اس کا مسئلہ حل نہ کر سکتی تھی۔ رات سوچوں کا ہجوم تھا، بے چینی تھی۔ وسیط کے دل اور زندگی میں وہ کہیں نہیں تھی، مگر وسیط تو اس کے روم میں بسا تھا۔ وہ دل سے اس کا نہ ہوا مگر اس کے پاس تو تھا۔ یہ احساس سکون آمیز تھا، کجا کہ وہ یہ احساس اس سے چھین لینا چاہتا تھا۔ جیا کو علم تھا اس کے گھر کے مکین اس سے محبت کرتے ہیں، سو اس کا ساتھ دیں گے، مگر وہ بھی اس گھر کے مکینوں کا لاڈلا ہے۔ وہ اپنی منوانے کی ضد پر آ جائے تو بھلا جیا کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اور یہ تو طے ہے کہ وہ یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی، وسیط کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ وسیط کو گئے 5 دن ہو گئے تھے۔ انہیں کل ہی واپس آ جانا تھا مگر کسی کام کی وجہ سے رک گئے، اور ان 5 دنوں میں جیا کو لگا اس کا وجود خالی خالی ہو گیا۔ وہ اس کی ساری توانائی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جانے کب کروٹیں بدلتے اسے نیند آ گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ گہری نیند میں تھی۔ وسیط نے اتارا ہوا کوٹ اپنی کلائی پر ڈالا، وائلٹ سے کمرے کی چابی نکالی اور لاک کھول کر اندر قدم رکھا تو کمرے کے اندھیرے سے مانوس ہونے میں انہیں کچھ ٹائم لگا۔ پھر وہ سیدھا وارڈروب کی طرف بڑھے اور اپنا سلیپنگ سوٹ لیے واش روم میں بند ہو گئے۔ چینج کر کے اپنے تھکے ہوئے وجود کے ساتھ وہ بیڈ کی طرف آئے تو جیا کو آڑا ترچھا بیڈ پر لیٹا دیکھ کر ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ دونوں تکیے اس کے سر کے نیچے اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ وہ نکال بھی نہ سکتے تھے۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد وہ صوفے کی طرف بڑھ گئے، مگر صوفے پر بے آرامی کی وجہ سے کافی دیر تک انہیں نیند نہ آئی تو اٹھ بیٹھے۔ صوفے کے طول اور عرض کو گھورتے ہوئے سوچا، جیا مسلسل 1 سال سے کس طرح اس صوفے پر سو رہی ہے۔ تم سے شادی میں نے محض عرصہ سے انکار کی ضد میں کی ہے جیا۔ تم اس گھر میں میری بیوی بن کر ضرور ہوگی، مگر میرے وجود، میرے ذہن اور دل اور ان میں بسنے والے جذبوں پر، جسے محبت کہا جاتا ہے، صرف عرصہ کا ہی حق ہے۔ میں تمہارے خارجی ضرورتیں پوری کروں گا، لیکن اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے مت رکھنا۔ وسیط کو یاد آیا شادی کی پہلی رات انہوں نے جیا سے کہا تھا۔ وہ چینج کرنے کے بعد اپنا تکیہ اٹھائے صوفے پر سونے کی کوشش کر رہے تھے جب وہ ان کے سرہانے آن کھڑی ہوئی تھی۔ دھوکے دہی اور منافقت سے عورت کو اپنی ملکیت بنا کر اس کی حق تلفی کرنا اگر مرد کی سرکشی ہے تو عورت کے خمیر کو بھی وفا سے گندھا گیا ہے۔ وٹ ڈو یو مین؟ وہ بھڑک کر اٹھ بیٹھے۔ ایک عورت سے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وفا کر رہے ہیں تو دوسری سے منافقت؟ کیا غلط کہا میں نے؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اگر تمہیں اعتراض تھا تو انکار کر دیا ہوتا۔ تم سب جانتی تو تھی۔ ایک کے انکار کے بعد آپ نے مجھے مشکل ستم بنانے کو چن لیا۔ اگر میں بھی انکار کر دی تو انکار کا بدلہ کس سے لیتے؟ اس کی بات پر وہ خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے رہے۔ انہیں اندازہ نہ تھا اس قدر خاموش گمسم رہنے والی نرم خو جیا اس طرح ان کے ساتھ سوال کرے گی۔ ہو سکتا تھا اس رات ان کے روبرو نہ کھڑی ہوتی تو ان کے دل میں اس کے لیے گنجائش نکل ہی آتی، مگر وہ اس سے ایسے برگزشتہ ہوئے کہ پھر دوبارہ اس کی طرف نہ پلٹے۔ ان کے نزدیک جیا نے ان کی انسلٹ کی تھی، سو اس کے لیے ان کے لہجے میں سرد مہری در آئی۔ ادھر اس دن کے بعد سے جیا ایسے چپ ہوئی کہ اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ وسیط اسے جھڑکنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور وہ آپ اپنے آزمائی اپنا جگر آزمائیں کی مثال بنی رہتی۔ صرف ایک رات انہوں نے بڑی مشکلوں سے سوتے ہوئے صوفے پر گزاری۔ دوسرے دن سے وہ اپنا تکیہ اور چادر اٹھائے خود صوفے پر جا سوئی اور وہ آرام سے بیڈ پر سونے لگے۔ صرف ان کی غیر موجودگی کی راتوں میں ہی جیا بیڈ پر سوتی تھی۔ آج بھی غالباً اسے امید نہ تھی کہ وہ آ جائیں گے، سو وہ انہیں ایسی بے خبر سوئی ہوئی ملی۔ پرسکون نیند کی خواہش میں انہوں نے ایک بار پھر بیڈ کی سمت دیکھا۔ اس کے وجود اور لباس کی بے ترتیبی بڑے واضح تھی۔ سیاہ جارجٹ کے سوٹ میں اور کمرے کے لگجے اندھیرے میں اس کا وجود چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ شلوار کے پائنچے اوپر چڑھے ہوئے تھے، دوپٹہ ندارد۔ عموماً وہ ان کے سامنے دوپٹے کے بنا نہیں رہتی تھی۔ سینے پر دھرے بازو میں سیاہ چوڑیاں اور گلے میں موجود سونے کی زنجیر میں چھوٹا سا لاکٹ
जो शानों तक ढलक रहा था। दीवार गिर लैंप की मध्यम रोशनी में उन्होंने पहली बार उसके कमसिन हुस्न की दिलकशी और रानाई महसूस की थी। वो उसकी सिमत आए, उसके सुनहरी रुखसारों पर झुकी पलकों के साए में लर्जिश ना पाकर उनके तनफ़ुस ने उकसाया। बेखुदी में उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया कि यकदम उन्होंने वापस खींचकर मुट्ठी बंद की। बिला वजह की जिद और अना सर बुलंद करके उन्होंने खुद ही उस तक आने की राह बंद की थी। फिर ये आज क्यों कर हुआ कि उनके अंदर उस पर हक रखने का एक महसूस एहसास जागा था। ज़ब्त की हो अपनाते हुए उसके वजूद से नज़रें चुराकर वो बेड के कोने पर बिछी हुई जगह पर लेट गया और अपना बाजू सर के नीचे रखकर सोने की कोशिश करने लगे। मगर नींद अब आंखों से ऐसे गायब थी जैसे आंधी का गुबार फिजा में उठे और अचानक छट जाए। मंजर बिल्कुल साफ और वाज़े बड़ी फितरी सी ख्वाहिश ने इन्हें बेचैन किए रखा था। इस अरसे में जिया ने उनकी तरफ करवट बदली। चूड़ी खनकी थी, उसके हाथों उनके पहलू से ज़रा ऊपर और सर तकिए से ढलक कर उनके बाजू पर आ गया। उन्होंने एक गहरा सांस सीने में भरकर अपना हाथ सर के नीचे से निकाला और आहिस्तगी से उसके गिर्द घेरा डाल दिया। मगर कितनी देर, आधे घंटे में ही रात मज़ीद भारी लगने लगी। उनका पूरा जिस्म शल हो रहा था। फिर एक झटके से उन्होंने उसके सर के नीचे से अपना बाजू निकाला और लंबे लंबे डग भरते कमरे से बाहर खुले आसमान तले टेरेस पर आ गए। जिस्म पसीने में शराबूर था। खुली फ़ज़ा में रची ठंडक ने कुछ सुकून का एहसास बख्शा था। जिया तो कमज़ोर थी जब उसने अपने लिए उनसे कुछ नहीं मांगा, हत्ता कि कभी भी अपना आप नुमायाँ करके उनकी निगाहों को भटकाने किसी भी किस्म का हक हासिल करने की सही ना की, तो इन्हें भी कमज़ोर लम्हों की जद में आकर अपनी ज़ात का गुरूर गंवारा ना था। जिया लंबी लंबी सांसें सीने में भरते हुए अपने दिल की मुंतशिर धड़कनों से घबराकर खुद बैठी थी। वसीत के बाजू का घेरा पड़ते ही उसकी आंख खुल गई थी। तंग होते घेरे का झिझका सा और फिर शिद्दत भरा लम्स उसकी सांस रोकने लगा था। वो दम साधे पड़ी रही थी और फिर वसीत को वहशत भरे अंदाज में कमरे से निकलते देखकर उसे तकलीफ़ हुई थी। इन दोनों के बीच तीसरा वजूद कब तक दीवार बनकर उनकी खुशियाँ छीनता रहेगा। उसने सोचा था जिया उनकी शरीके ज़िंदगी थी, उस पर उनका पूरा हक था। मगर अरसा के एहसास में घिरकर वो अपने साथ साथ जिया की भी हक तलफी कर रहे थे। क्या था जो इन्हें जिया की कुर्बत में भी भूल नहीं सका था। ज़िंदगी की खारदार सफ़र में अगर मन चाहा हम सफ़र हो तो सफ़र आसान हो जाता है, और यही मन चाहा हम सफ़र अगर आपसे अनजान आपकी राह के कांटे चुनने की अहलियत ना रखता हो तो यही सफ़र तकलीफ़देह हो जाता है। इस तरह की मंजिल तक पहुंचने की जस्तजू भी दम तोड़ने लगती है। सब 3 वनडे मैच के सिलसिले में बैंक की तरफ से हफ्ता भर के लिए कोयटा गया हुआ था। तुम्हें मुसीबत क्या पड़ी है, तुम अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकते, उसने सब 3 पर चिल्लाते हुए कहा था। अब तुम्हारी खातिर मैं अपना तमाम काम रोके काम छोड़कर बैठा तो नहीं रह सकता। तुम जानते हो ना तुम्हारे बगैर मुझसे प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। वो ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में नौवारिद थी। उसके लिए किसी और अजनबी के साथ प्रोग्राम करने के लिए अपना इत्मीनान बाहर रखना मुश्किल लग रहा था। सब 3 कुछ और समझा जब ही चिढ़कर बोला, तुम्हें हाथ पैर हिलाने को कौन कह रहा है? राइज हसन होंगे कंसोल ऑपरेट करने के लिए, तुम बस पहले की तरह जुबान हिलाकर दाद वसूल करती रहना। उसने प्रोडक्शन इंचार्ज का नाम लिया। तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ जुबान हिला सकती हूँ? मैं पूरे पैनल को कंट्रोल कर सकती हूँ, समझे? तुम दफ़ा हो जाओ। पता है मुझे तुम क्या क्या कर सकती हो। सब 3 ने महफूज होकर उसका तमस्खुर उड़ाया। सब 3 जा चुका था। अरसला स्टूडियो पहुंचकर बेतरतीब धड़कनों को संभालते अपना प्रोग्राम शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी। सब 3 के बिना 6x6 के छोटे से स्टूडियो में जाने का सोच रही थी। उसका इत्मीनान रुखसत हो चुका था। 5 से 6 का प्रोग्राम करके मारो स्टूडियो से बाहर निकली तो स्टूडियो साहब ने उसे अंदर जाने के लिए मुतवज्जो किया। अरसला ने बड़ी आस से खास स्टूडियो को देखा और अंदर दाखिल हो गई। उसके साथ जिस शख्स ने प्रोग्राम प्रेजेंट करना था उसका दूर करीब कोई पता ना था। अरसला को उस शख्स की गैर जिम्मेदारी पर गुस्सा आने लगा। वो तो शुक्र था कि चेक टाइम पर फीड कमर्शियल्स इब्तदा 5 मिनट चलते थे। अरसला क्यू शीट देखकर सॉन्ग के मुताबिक तारुफी जुमले लिखने लगी। हालांकि सब 3 के साथ उसे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो सिंगर्स टॉपिक्स के मुतालिक सॉन्ग चलने के दौरान ही अपना माइक ऑफ करके सब 3 के साथ डिस्कस कर लेती थी। यूँ माइक पर फिलबदी बोलने से आसानी होती थी। सदीकी साहब ने उसे बोलने का इशारा किया तो वो होंक हो गई। ज़ाहिर अभी तक स्टूडियो में नहीं आया था। बहरहाल उसने डरते डरते अपने नाम के साथ शो का आगाज़ किया।
اور شو تعارف میں مسلسل 5 منٹ تک بولتی رہی، اور پھر بڑی ہی عجلت میں جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر وہ بولنا بھول گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے اس کا سیڑھیوں پر ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس نے بڑی چبھتی ہوئی نظروں سے ارسلہ کو دیکھا اور بڑی پھرتی سے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنا مائک آن کیا۔ ہیوی مشین کے مختلف بٹن پش کرتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے آن ایئر اپنا تعارف کروایا۔ کیو شیٹ پر نظر ڈال کر پہلا سانگ پلے کر دیا۔ ہیڈ فون چڑھا کر ساؤنڈ اور ایکو وغیرہ کو بیلنس کر کے چیک کرنے کے بعد ظاہر حسن اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 31 سیکنڈ کا سائلنٹ بھی شو کا معیار گرا دیتا ہے۔ اس نے اپنے آنے کے بعد کی ارسلہ کی خاموشی پر چوٹ کی تھی، اور آپ مسلسل 5 منٹ تک بیک گراؤنڈ میوزک کے بغیر بولتی رہی ہیں۔ ذرا ملاحظہ کریں کس قدر مسخہ خیز لگ رہا ہے یوں آپ کا بولنا۔ ظاہر نے چوٹ پر چوٹ کرتے ہوئے اسے ریکارڈنگ سنوائی تو ارسلہ کی خاموشی اس کی شرمندگی کا مظہر بن گئی۔ لب کاٹتی سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ سب تین نے اسے مائک کا سسٹم سمجھانے کے بعد پہلی چیز بیک گراؤنڈ میوزک کے بارے میں سکھائی تھی، اور وہ آج بوکھلاہٹ میں سب کچھ بھول کر پروگرام کا بیڑا غرق کرنے پر تل گئی تھی۔ مس ارسلہ، اگر آپ کو پروگرام کرنے میں دلچسپی نہیں تو آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی ایک چپ سو سکھ کا فارمولہ دیکھ مزید برہم ہوا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے جھکا سر اٹھایا۔ انسان وہ کام کرنے ہی نہیں چاہیے جس پر اسے معذرت کرنی پڑے۔ میں تو بس آپ کے نہ آنے کی وجہ سے گویا آپ اپنا قصور اب میرے سر پر ڈال رہی ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، مجھے آپ کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر زبان سے کام نہیں چلانا ہوتا ہے، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں میری۔ کمال ہے جسے دیکھو زبان کا تانا دے رہا ہے۔ مسٹر ظاہر، آپ سیکھے سکھائے یہاں نہیں آئے تھے، یہاں آ کر ان چیزوں کے بارے میں سیکھا ہوگا آپ نے۔ وہ جل جلا گئی تھی۔ میں ابھی سیکھنے کے مراحل سر کر رہی ہوں، سیکھ جاؤں گی تو آپ کی طرح شارپنیس سے کام کرنا کیا مشکل ہوگا؟ بجائے مجھے گائیڈ کرنے کے آپ مسلسل میری غلطیاں گنوا کر ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھڑک کر کچھ اور بھی سنانا چاہتی تھی کہ ظاہر نے اس کا مائک آن کر دیا۔ گانا اختتام پر تھا۔ ارسلہ کو فوری موڈ بحال کر کے کھنکتی ہوئی آواز کے ساتھ آن ایئر ہونا دشوار لگا، تاہم اب اچھا پروگرام کرنا اس کے لیے چیلنج تھا، اور جب جبرن ہی اسے ظاہر کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بھرپور شو پیش کرنا تھا۔ اماں، پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ وسیط رات کے کھانے کے بعد ڈائننگ پر ٹیبل سے اٹھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جاتی ماں سے سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے لمحہ بھر کو ٹھہر کر شکوہ کنا نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا تھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ دیکھو وسیط، تمہارے ابا کے جانے سے میں ویسے ہی خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی ہوں، اب تم مزید مجھے کمزور مت کرو۔ میں خود ایک عورت ہوں، پھر ایک عورت کو اجاڑنے میں تمہارا ساتھ دے کر خود کو گناہ گار کیوں کروں؟ تمہاری رضا معلوم کر کے ہی میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اسے دلہن بنا کر تمہیں سونپا، اب تمہیں اس پر ظلم کر کے اس کی زندگی برباد کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ وہ صرف ایک وقتی فیصلہ تھا، عرصہ سے انکار میں ٹوٹا ہوا تھا، مگر آج تک میں عرصہ سے جذباتی تعلق اور وابستگی کے عرصے میں ہی جی رہا ہوں۔ میں جیا کو وہ مقام دے پایا ہوں، نہ کبھی دے سکوں گا۔ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں اس کی زندگی برباد نہیں کر رہا بلکہ سنوار رہا ہوں؟ وہ اماں کے ساتھ چلتے ان کے کمرے میں آ چکے تھے۔ میں اسے عرصہ کی جگہ نہیں دے سکتا اماں، مجھ سے الگ ہو کر وہ کسی کے ساتھ بھی خوشیوں بھری زندگی جی سکتی ہے۔ جیا کے لیے اچھا پرپوزل تلاش کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ بیوی کے لیے ایسی بات کرتے؟ اماں کو ایک دم ہی غصہ آ گیا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے، مرد تو بیوی پر کسی غیر مرد کی نگاہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ جیا تمہاری منقوہ ہے اور تم کتنے آرام سے اسے کسی اور مرد کو سونپنے کی بات کر رہے ہو، تو ہے تمہاری مردانگی پر وسیط۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے میرا بیٹا جو ایک ذمہ دار انسان ہے، اپنی زندگی کے اہم معاملے کو لے کر کیسا ناجائز اور سطحی طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ آپ کچھ بھی کہیں اماں، میں نے بے حد حقیقت پسندی سے اس معاملے کا تجزیہ کیا ہے۔ میں جیا کو خوش نہیں رکھ سکتا، اس لیے عرصہ کے آنے سے پہلے اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وسیط پشت پر اپنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور بے حد سنجیدگی سے حتمی لہجہ اختیار کیا تھا۔ تم نے جیا سے پوچھا وہ کیا چاہتی ہے؟ یہاں میرا چاہنا مانی رکھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو۔ اماں نے ان کی جانب سے رخ موڑ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تمہاری ناجائز خواہش میں تمہارا ساتھ دے کر ایک معصوم لڑکی کی آہ نہیں لے سکتی، تم خود اس سے بات کر لو۔ انہوں نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی تھی۔ وسیط کچھ دیر لب بھینجے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد کمرے سے نکل گئے تو اماں اپنی آنکھوں میں ٹھہرے پانی کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو گئیں۔ مالک کائنات، تو چاہے تو انسان کا دل پھیر سکتا ہے، میرے بیٹے کا دل بھی جیا کی طرف ملتفت کر کے اسے ایک غلط کام سے روک دے۔
جب سے وسیط نے ان سے اپنے دل کی بات کہی تھی تب سے ان کے لبوں پر ہر دم یہی دعا جاری رہتی تھی، مگر معاملہ سلجھتے نظر نہ آ رہا تھا کہ باغی بیٹے کو وہ کس طرح روکیں۔ یہ جبر و تشدد کی عمر تو نہ تھی اس کی۔ بہار کا آغاز تھا۔ یونیورسٹی کے مختلف حصوں میں قدرتی پودوں اور پھولوں کی صورت رنگ تخلیق کر رہی تھی۔ ان رنگوں نے جیا کی یاسیت ختم کرنے میں بھی کوئی کردار ادا نہ کیا تھا۔ پچھلے برس یہی موسم تھا جب پاکستان آنے کے بعد اس کے پاؤں ہوا میں تخیل تھے۔ وہ ان رنگوں کے پیچھے تتلیوں کی مانند اڑتی پھرتی تھی، کیونکہ اس کے دل نے اس جذبے کو سلام کیا تھا جسے محبت کہتے ہیں۔ باہر سے زیادہ اس کے اندر کے موسم میں رنگ ہی رنگ تھے، خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اسے اس جذبے کا عزم کہ جس پر اس نے سب کچھ وار دینا چاہا، اس جذبے نے اس کی بینائی کو مکمل منظر دے دیا تھا۔ بقول شاعر کے، کیا ہوتا ہے خزاں بہار کے آنے جانے سے، سب موسم ہے دل کے کھلنے اور مرجھانے سے۔ پچھلے برس دل کا عالم ہی جدا تھا اور اب وقت کی سرد مہری کی دھند میں اس کی بینائی کا منظر غبار آلود ہو چکا تھا۔ مرجھایا ہوا دل موسم کی خوبصورتی سے بے نیاز تھا۔ دل کے اندر اپنے ہی موسم تھے، کبھی ٹوٹے اور کبھی سمٹنے کا موسم، کبھی پانے اور کبھی کھونے کا موسم، کبھی کسی کو چاہنے اور پوچھنے کا موسم، اور کسی کی بے اعتنائی سہ کر اپنی انا اپنی ذات میں سمٹ جانے کا موسم۔ اور اسی بے انا موسم نے اس کے وجود کے سارے رنگ چرا کر اس کی زبان کو خاموش اور آنکھوں کو بے رنگ کر دیا تھا۔ انہی بے رنگ آنکھوں سے نمکین پانی ایک تسلسل کے ساتھ گر رہا تھا۔ جیا کلاس روم کے برآمدے کے فرش پر اپنی انگلیوں کو آپس میں جکڑے بیٹھی تھی۔ وسیط کے سرد رویے کا عادی دل ہر نئی تزلیل پر اولین لمحے کی مانند دکھ سے بھر جاتا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے کا وسیط کا رویہ یاد آیا۔ رات اس نے طبیعت کی خرابی کے سبب کچھ نہیں کھایا تھا۔ صبح بھی جلدی جلدی کچھ کھائے بنا یونیورسٹی آ گئی تھی۔ 12 بجے تک کمزوری اور تھکن سے اس کی حالت غیر ہونے لگ گئی تو انزلہ زبردستی اسے کینٹین لے آئی، اور پھر سموسے سے مکمل انصاف کرتے ہوئے انزلہ کی نظر کینٹین میں لگی گھڑی پر گئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کینٹین میں رش کی وجہ سے ان دونوں کو اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی اور اب بگ بی سے نپٹنا مشکل ہے۔ وہ بولی، کم جیا، پیریڈ شروع ہو جائے گا، میں چلتی ہوں، تم کھا کر آؤ۔ وہ اپنی چیزیں اٹھائے بھاگی۔ جیا نے بے بسی سے اپنے آگے رکھے سموسوں کو دیکھا۔ کھانے کو دل بھی چاہ رہا تھا اور سائیکولوجی کا پیریڈ لینا بھی ضروری تھا۔ دل میں خوش فہمی سی جاگی اور وہ جلدی جلدی سموسے حلق سے اتارنے لگی۔ چند گھونٹ کوک کے لیتے ہوئے اس نے ٹائم دیکھا اور بھاگم بھاگ کلاس روم تک پہنچی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ اس کی ہلکی آواز پر بھی کئی اسٹوڈنٹس نے سر گھما کر اسے دیکھا تھا، مگر وسیط اس کی آواز سن کر بھی انجان بنے اپنا لیکچر جاری رکھے ہوئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے دراصل خواب میں ہماری چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی لڑکے کے بولنے کی اجازت چاہیے۔ سر کہتے ہیں ہمارے خوابوں کا تعلق بڑی حد تک ہماری ریگولر روٹین اور جذبات اور احساس سے ہوتا ہے۔ مثلاً دن میں ہم کسی لڑکی سے ملتے ہیں، اس سے اظہار عشق کا پلان کرتے سوچتے رہتے ہیں، مگر جوتے اور گالیاں کھانے کے ڈر سے اس سے کچھ کہہ نہیں پاتے، جبکہ رات کو خواب میں وہی سب کچھ جو ہم دن میں سوچتے ہیں بڑی بے خوف سے عمل پذیر ہو جاتا ہے۔ پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی سرسرائی تھی۔ بلی کو بھی خواب میں چھچڑے ہی نظر آتے ہیں، ایک فیمیل اسٹوڈنٹ نے کلس کر کہا تھا۔ پوری کلاس کشت زعفران بن گئی تھی۔ وسیط کے لبوں پر مدھم سا تبسم چھلکا تھا۔ سر میں اندر آ جاؤ؟ جیا کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ذرا اعتماد سے پوچھا تھا۔ وسیط اس کی طرف گھومے۔ مس جیا، ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم۔ اگر آپ کو کلاس لینے میں دلچسپی ہو تو وقت پر آیا کریں۔ سوری سر، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے ایک قدم بڑھا کر کلاس میں داخل ہونا چاہا کہ وسیط کی سرد آواز اس کی سماعت میں اتری۔ میں نے آپ کو اندر آنے کے لیے نہیں کہا۔ ہر آنکھ اس پر گڑی تھی۔ خفت سے اس کا رواں رواں سلگ اٹھا۔ بڑی ہی سپاٹ نگاہوں سے اس نے گرے پینٹ وائٹ شرٹ میں ملبوس ڈیشنگ سے وسیط کو دیکھا تھا، جس کے سینے میں قید دل میں اس کے لیے صرف سختی اور بغاوت تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ کا پانی کوئی دیکھ پاتا، جیا تیزی سے پلٹ کر کلاس روم سے دور ہوتی گئی۔ اب وہ بیٹھی جی بھر کر کڑھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں کسی کو علم نہیں تھا جیا اور وسیط کے مابین کیا رشتہ ہے۔ اس کے باوجود وسیط کبھی کبھی اسے عام اسٹوڈنٹ سے بھی زیادہ اجنبی اور بیگانے دکھائی دینے لگتے تھے۔ یہ کیسی محبت ہے آپ کی وسیط، جس نے ایک رشتے کی عزت کا احساس بھی آپ کے دل سے نکال ڈالا۔ میں آپ کی شریک حیات ہوں، جو چاہتے ہیں، جو دلداریاں میرا حق، میری امانت ہیں، وہ آپ ارسا کی جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ارسا جتنا آپ مجھے چاہ نہیں سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں، مگر میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ عزت کا متقاضی ہوتا ہے۔ عزت تو کر سکتے ہیں، پھر یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے آپ کا یہ رویہ میرے ساتھ؟ جیا اپنے گھٹنوں پر سر جھکا
वसीत के तसव्वुर से शिकवा की ना थी जब किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखा। जिया ने सर उठाकर देखा। ये पुरखुलूस लम्स अंजला का था, जो उसका दुख बांटने के लिए पास आ बैठी थी। जिंदगी बड़ी बेकैफ और बेरंग सी गुजर रही थी। फाइनल सेमेस्टर में अभी बहुत वक्त था और गर्मियों का जोर शुरू हो चुका था। इन्हीं बदमज़ा दिनों में अरसा की आमद उसके लिए मजीद बेजारी का सबब बन गई थी। कल शाम जब वसीत उसे एयरपोर्ट से लेकर आए तो घर में उसे देखकर अरसा ने हैरानी का इजहार किया। तुम पाकिस्तान कब आई? चाचू और चाची भी आए हैं? सवाल करते हुए ब्लू जीन्स और वाइट कुर्ता दुपट्टे में मलबूस गोरी चिट्टी नाजुक सरापे की मालिक अरसा उसे बेहद बुरी लगी थी। इसमें नापसंदगी की वजह इन दोनों के बीच फितरी रकाबत थी। तुमने जवाब नहीं दिया। इरसा ने बड़ी नागवारी से खामोश खड़ी टुकर टुकर वसीत को तकती जिया को टोका था। वसीत की गाड़ी का हॉर्न बजा तो गेट पर पहुंचने वाली जिया ही थी जिसने उनका इस्तकबाल किया था। जिया ने एक गहरी सांस भरते हुए वसीत पर से नज़र हटाकर इरसा पर मरकूज की। मैं गुज़िश्ता 1 साल से यहाँ हूँ, उसने चुप रहने के बाद कहा था, और मॉम और पापा मेरी रुखसती के बाद यहाँ से चले गए थे। जिया ने महसूस किया वसीत के चेहरे पर बेचैनी दर आई थी। हाउ स्ट्रेंज, तुम्हारी शादी हो गई है? इरसा ने सीने पर बाजू लपेटकर उसे सर से पांव तक बड़े तनकीद भरी नज़रों से देखा था। वसीत ने एकदम से ये मौजू छेड़ने पर इस्तराबी अंदाज में गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारा था। इतनी एडवांस कंट्री में रहने के बावजूद एजुकेटेड फ्यूचर के बजाय शादी तुम्हारी तरजीह मकसद था। वेरी बैड आइडिया। बाय द वे, तुम्हारे हस्बैंड कौन है, क्या करते हैं? अंडर एजुकेटेड को हाई फाई बंदा तो नहीं मिला होगा ना? उसके लबों पर तो मुस्कुराना हंसी थी। यू नो, हाई क्वालिफाइड बंदा तो अपने जैसी ही तालीमी याफ्ता बीवी चाहता है। वो अपने आप पर इतराते हुए बड़े तफाखुर से वसीत की जानिब देखकर गोया हुई थी। उसके लहजे में सिर्फ खुद पसंदी थी, खुद को बरतर समझने का अंदाज जिसने जिया को अंदर से जला दिया था। लाइफ पार्टनर के लिए हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जिया मध्यम सी मुस्कुराहट लिए बोली। उसने वसीत को देखा था। एनीवे, मीट माई हस्बैंड वसीत ओमान। बड़े ही सुकून से उसने वसीत की जानिब इशारा करके तारुफ करवाया और इरसा इतनी ही बेसुकून हो गई थी, वो शॉक हो गई थी। वसीत इज़ अ फैक्ट, उसने बेयकीनी से पूछते हुए वसीत का हाथ हिलाया। वसीत ने एक तेज़ सी तंबीह निगाह जिया पर डाली और इरसा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए बोले, इसकी फजूल बातों को छोड़ो, तुम अंदर चलो। इरसा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, डोंट टच मी। उसने अपना हाथ एक झटके से वसीत के हाथ से खींचा। तुमने मुझे चीट किया, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, क्या समझा तुमने? बेवकूफ़, नादान और जाहिल हूँ मैं। इरसा कदम रोककर भिपरी हुई थी। बेबसी से उसे ठंडा करने की सही कर रहे थे वो। जिया को ये सूरत हाल बहुत मज़ा दे गई थी। सर झटक कर अंदर की तरफ बढ़ गई। फिर उसके बाद भी इरसा ने अंदर आकर सबके दरमियान उस बात पर बहुत हंगामा किया। ताओगती का उसे अंदाज़ा जल्द हो गया था। किसी को उसकी खफगी की परवाह न थी। वसीत के अलावा कोई उसकी गलत फहमी और नाराज़गी दूर करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। इसका मतलब था जिया इस घर और मकीनों के दिल में एक मुकाम रखती है। उस रात के बाद वो अपने कमरे में मुंह सर लपेटे पड़ी थी। वो 5 साल बाद वापस आई थी और जिस पजीराई की उसे तवक्को थी वो उसे यहाँ न मिली। बचपन से वो वसीत के साथ मनसूब थी। अपने और वसीत के हवाले से उसके बहुत ऊंचे ऊंचे मुस्तकबिल के ख्वाब थे। वसीत अमान अहमद का इकलौता लाडला बेटा था। रियाद और रताब उससे 8-10 साल छोटी थीं। रियाद एमए कर रही थी और रताब एफएससी में थी। इधर इरसा अरमगान अहमद की इकलौती और लाडली बेटी थी। वसीत से 1.5-2 साल ही छोटी थी। उसके बाद सब्तीन और सनी थे। सब्तीन ने बीई कंप्यूटर किया था और सनी बीकॉम कर रहा था। इरसा और वसीत दोनों का तालीम रिकॉर्ड इब्तदा से बेहद शानदार था। 1 साल के आगे पीछे दोनों ने तालीमी मनाजिल तय करते हुए अपने अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में डबल एमए किया था। दोनों का इरादा बाहर जाकर पढ़ने का था। इन्हीं दिनों बड़े पापा मान अहमद का हाई ब्लड प्रेशर के सबब इंतकाल हो गया तो वसीत ने यूनिवर्सिटी की जानिब से मिलने वाली जॉब की ऑफ़र कबूल कर ली। उस वक्त उनका रिज़ल्ट भी नहीं आया था, मगर उनका शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड इस जॉब का सबब बना था। जब इरसा का रिज़ल्ट आउट हुआ तो इससे पहले ही वो मज़ीद तालीम के लिए बाहर अप्लाई कर चुकी थी, जबकि अब वसीत अम्मा, रियाद और रताब की जिम्मेदारी महसूस करते हुए यहाँ से जाना ना चाहते थे। इस बात पर आए दिन इरसा और वसीत में तलखी होती रही थी। इरसा चाहती थी वो बाहर पढ़ने के लिए जाएं तो वहीं सेटल हो जाए। वो वसीत पर मुकम्मल अपना हक गर्दानती थी। सरोकत मजबूत जसामत के हैंडसम से वसीत नज़रअंदाज किए जाने के लायक न थे।
گھر کے علاوہ کالج اور یونیورسٹی میں بھی ان کا ساتھ اور ان کی ذہانت بے حد مشہور تھی۔ سو ارسا کو بڑی خوش فہمی ہو گئی تھی کہ وسیط اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ باہر جا کر وسیط سے رابطہ رکھتے ہوئے انہیں فورس کرے گی تو وسیط اس کے پاس ضرور آ جائیں گے، مگر اس کی یہ سوچ بھی خام خیال ثابت ہوئی تھی۔ اپنی بات منوانے میں وہ ناکام ہو گئی تو اس نے گھر میں اعلان کر دیا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے وہاں ہی جاب کر رہی ہے اور پاکستان فی الحال آنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے۔ سو وسیط چاہے تو اس کے پاس آ جائے، وہ دونوں وہاں ہی اپنی زندگی کا آغاز کر کے اپنا مستقبل بنائیں گے۔ ارمغان احمد کو بیٹی کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ انہوں نے بیٹی کی محبت میں اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق پورا کرنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے تھے کہ بیٹی باہر بیٹھے اور فون پر نکاح کروا کر شوہر کو اپنے پاس بلانے پر اصرار کرے اور وہ مان جائے۔ تو انہوں نے اس بات کے ماننے سے انکار کر دیا۔ ارسا بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہ ہوئی۔ بقول اس کے، میں آپ لوگوں کے جذباتی رویوں سے ڈر کر اپنا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ میں نے اس مقام تک آنے کے لیے بہت محنت کی ہے اور اب یہاں سے فوری واپس جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر وسیط سے بات کی تھی۔ اگر تمہیں میری پرواہ ہے، میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ وسیط، تمہیں سب کچھ چھوڑ کر یہاں میرے پاس آنا ہوگا، اور اگر یہی بات میں تم سے کہوں تو؟ وسیط نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ تو میرا جواب ہوگا نہیں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا کہہ دیا، جس پر وسیط کو دھچکا سا لگا تھا، جبکہ وہ مزید کہہ رہی تھی، میں صرف تمہارے لیے اپنی خوش قسمتی کے دروازے مقفل نہیں کر سکتی، مرد بھی بہت مل جائیں گے، تم نہیں تو کوئی اور صحیح، مگر فیوچر بنانے کا یہ موقع پھر شاید نہ ملے۔ میں وہاں تمہارے پاس آ کر کنویں کا مینڈک نہیں بنے رہنا چاہتی۔ وہاں بہترین جاب کے مواقع ہیں، نہ قابلیت کی قدر۔ میں پھر کیوں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماروں؟ اور جو وسیط کو یقین تھا کہ ارسا کا ان سے سچی محبت ہے، وہ ان کے لیے ضرور واپس آئے گی، تو ان کا یہ یقین چکنا چور ہو گیا تھا۔ انہیں ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ ارسا کی خود سری کی وجہ سے گھر کا ہر فرد اس سے خفا تھا۔ اماں کو وسیط کی چپ ہولاتی تھی، اور تو اور ارمغان احمد، ان کی بیوی ختیجہ، اپنا آپ مجرم لگتا تھا۔ ان دونوں نے وسیط کی ماں کو مشورہ دیا کہ وسیط کی شادی کر دی جائے۔ اسی طرح وسیط ارسا کی خود سری کا زخم بھول جائیں۔ وسیط کو متعدد لڑکیوں کے بارے میں بتایا گیا، مگر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا کہ انہیں شادی نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود باشعور ہوتے ہی صرف ارسا کو اپنی شریک حیات کے لیے سوچا تھا۔ کسی اور لڑکی کے ساتھ کا سوچ کر بھی انہیں وحشت ہوتی تھی کہ کوئی اجنبی لڑکی ان کے مزاج اور فطرت اور زندگی گزارنے کے انداز اور خواہشات سے آشنا تھی تو کسی طرح ان کی روح کو آسادہ کر سکتی تھی۔ انہی دنوں سب سے چھوٹے نعمان احمد اپنی فیملی کے ساتھ 3 ماہ کے لیے مسقط سے پاکستان آئے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی جیا کانوینٹ سے اے لیول کے بعد فارغ تھی۔ شوخ چنچل سی جیا کو وسیط کی سنجیدگی بھا گئی تھی۔ لاپرواہ ہونے کے باوجود محبت کے بارے میں اس کا نظریہ بڑا واضح تھا۔ جس طرح پھول خوشبو کے بنا نامکمل، زندگی سانس کے بنا ادھوری تھی، اسی طرح انسان بھی محبت کے بغیر تکمیل نہیں پا سکتا تھا۔ محبت جو انسان کا تمام ہے، یہ محبت وسیط کو ہو چکی تھی ارسا سے، اور جیا کو ہوئی تھی وسیط سے۔ جیا وسیط کو نارسائی کے دکھ سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی زندگی کو رعنائی اور موسم بہار سے آشنا کرنا چاہتی تھی۔ جیا نے ارسا اور وسیط کے بارے میں اپنے کزن سے بہت کچھ سنا تھا۔ سب کہتے تھے پہلے بگ بی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی اور اب ان کی موجودگی کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ وسیط سب کی موجودگی میں لاؤنج میں تادیر بیٹھے رہتے، مگر اس طرح بے نیاز جیسے وہاں موجود نہ ہو، اور جیا کو یہ پر اسرار خاموشی بہت سکھ دیتی تھی۔ جیا سب کزنز کی طرح وسیط کو بگ بی نہیں کہتی تھی۔ محبت نے رشتہ بنا کر کلام کرنے میں جھجک پیدا کر دی تھی، اور یہ بات بہت جلد ارسلا اور انزلہ نے محسوس کر لی تھی۔ ارسلا اور انزلہ نبیلہ پھپھو کی بیٹیاں تھیں، جو پنجاب کے نواحی قبضے سے میٹرک کر کے مزید تعلیم کے لیے اپنے ماموں کے گھر کراچی آ کر رہ رہی تھیں۔ انزلہ جیا کی ہم عمر تھی۔ جیا کی آنکھوں میں جلتے وسیط کے نام کے دیے دیکھ کر اس نے بڑی اماں سے بات کی تھی، اور اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، انہوں نے اس مرتبہ وسیط سے بات کیے بنا پہلے نعمان احمد سے بات کر لی تھی۔ نعمان احمد سوچ میں پڑ گئے۔ وسیط کا ارسا کی طرف رجحان انہیں معترض کر رہا تھا، لیکن پھر ارمغان احمد کے سمجھانے اور جیا کی جگر جگر کرتی آنکھوں میں وسیط کے لیے ساری پسندگی دیکھ کر انہوں نے ہاں کر دی۔ بڑی اماں نے وسیط سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھے۔ اماں، وہ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے مزاج میں بھی فرق ہے، کیا سوچ کر آپ نے ایسی بات کی ہے؟ چھوٹا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اور شادی کے بعد تو اسے اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لینا۔
माँ ने रुसान से कहा था, बच्ची है वो अभी, इतनी आसानी से मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं ढल जाएगी, और मैं अपनी इस दवाजी ज़िंदगी समझौतों की नज़र नहीं करना चाहता, और मुझे एक तालीमी याफ्ता मैच्योर जिम्मेदार लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। जिया मेरे मेयार पर पूरी नहीं उतरती। अगर इसमें इरसा जैसी कोई एक खूबी भी होती तो मैं इनकार ना करता। बेसाख्ता उन्होंने इरसा से जिया का मुवाजना कर डाला, और ये बात उनके मुंह से भी निकल गई। अम्मा ने तेज़ निगाहों से इन्हें घूरा था। इरसा से ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र है जिया, उन्होंने कहा। मेरे नज़दीक ये उसका प्लस पॉइंट नहीं, माइनस पॉइंट है। तो क्या तुम इरसा जैसी बेलगाम लड़की के लिए जोग लोगे? अरे उसे तो अपने माँ बाप की इज्जत का पास ना आया, ना बचपन की निस्बत का एहसास। वो एकदम इश्तियाल में आ गई। कैसी बेशर्मी से तेरे लिए इनकार करके अपनों के बजाय पराए लोगों में रहने को तरजीह दी है। वो तो वहीं किसी काले गोरे के साथ घर बसा लेगी। तुम अपनी उम्र का अच्छा वक्त गुजारे जाओ उसकी आस में। अम्मा तो अपनी भड़ास निकाल कर चली गई, और वसीत उसी रात नेट पर उसके साथ ऑनलाइन हुए थे। तुम्हें क्या लगता है इरसा, तुम इस तरह मेरे बगैर ज़िंदगी गुजार लोगी? उन्होंने टाइप किया, तुम भूल रहे हो वसीत, मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम जैसा कोई दूसरा शख्स मिल जाएगा, और वो मुझे मिल चुका है। लेकिन तुम शायद। वसीत ने कुछ और पढ़ने से पहले लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। उनकी तन्हाई के सन्नाटों में जो उम्मीद का एक नन्हा सा दिया रोशन था कि इरसा उनके बिना नहीं रह सकती। वो सालों की वाबस्तगी इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकती है? इरसा उनके पास आएगी, ये मासूम सी उम्मीद भी बुझ गई थी। इरसा ने इतने वाज़े अल्फाज में इन्हें ठुकराया तो उनके पंतार को ठेस पहुंची। अपने इश्तियाल और इरसा के लिए तनफुर को वो दबा ना सके, और अम्मा से जिया के लिए हाँ कर बैठे। वो तो जैसे हथेली पर सरसों जमाए बैठी थी। मारे खुशी के शादी आनन फानन 15 दिन में इन दोनों की शादी तय कर दी। एक माह बाद नुमान वापस जा रहे थे, सो जिया के फर्ज से सुबकुदोश होने के बाद 15 दिन तक वो मजीद रहे, और फिर अपने दोनों बेटों को लेकर वापस मस्कत चले गए। जिया की तरफ से वो मुतमईन थे कि वो नाखुश ना होगी, और इधर जिया के साथ निकाह के बंधन में बंध जाने के बाद वसीत को अपनी गलती और जल्दबाजी का एहसास हुआ था। इरसा की इनकी ज़िंदगी में आने की उम्मीद कतन ख़त्म हो चुकी थी। शादी की पहली रात अपने आप से जंग करते हुए कमरे में आए तो सजी संवरी जिया को बेड पर देखकर उनके दिल में शदीद होप उठी कि इस जगह इरसा को होना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ इरसा को अपने बेडरूम में हमेशा के लिए देखने की ख्वाहिश की थी। इन्हें यह ख्याल एक बार फिर सताने लगा। उनसे 12 साल छोटी जिया उनके साथ सूटेबल नहीं थी। ज़ाहिर हसन का प्रपोज़ल अरसला के लिए आया था। ये बात घर वालों के लिए ताज्जुब की ना थी, मगर सबतीन और अरसला को शौक लगा था। इस शौक में दोनों की कैफियत बिल्कुल जुदा जुदा थी। अरसला को मारे खुशी के यकीन ही नहीं आ रहा था, और सबतीन का दिल जैसे अथाह गहराइयों में डूब रहा था। अरसला के चेहरे का गुलाल, उसके होंठों का दबा दबा झिझका झिझका तबस्सुम उसके दिल की कहानी कह रहा था। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता अरसला ने ज़ाहिर के साथ काम किया था, तो क्या ज़ाहिर हसन उसके दिल तक रसाई हासिल कर ली थी? और वो जो सालों से मोहब्बत का एक दिया अपनी हथेली पर जलाया, दो जानों उसका दर खुलने का मुंतज़िर था। इस मोहब्बत की ज़रा सी रोशनी भी किसी दर से उसके दिल में उजागर उसके जज्बों से आगाह न कर सकी। रिश्ता अच्छा था। चचा जान ने फ़ौरन नबीला फुप्पो को फ़ोन करके इन्हें और फूफा जान को आगाह कर दिया, तो फूफा जान ने कहा वो लोग चंद दिनों में कराची आ रहे हैं। फिर आकर रिश्ता बेहतर लगा तो मुस्बत जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। छुट्टी का दिन था। 10 बजे तक पूरा घर सकूत में डूबा हुआ था। जिया गुस्ल करने के बाद किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। मेरे लिए भी एक कप चाय ले आना। वसीत की नींद से बोझल भारी आवाज़ पर जिया डर गई थी। उसका हाथ बहका और उबलता हुआ पानी छलक कर कलाई पर आ गिरा था। जिया के मुंह से कराह से निकली। उसने गर्दन मोड़कर वसीत को देखा। स्लीपिंग सूट में मलबूस बिखरे बालों के साथ वो उसे ही देख रहे थे, मगर उसकी तकलीफ पर उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत ना की। जिया की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी छोटी छोटी तकलीफ़ों पर रो देना शायद तुम्हारी आदत है। एक तीर उछाल कर वो पलट गए थे। उसका दिल उचाट हो गया। उसने वही मग उठाया और वसीत को देने के लिए कमरे में आ गई। चीनी मिलाई है? मैंने अपने लिए बनाई थी, मगर अब पीने को जी नहीं चाह रहा। वो दराज से दवा निकालकर अपनी कलाई पर लगाते हुए स्पाट लहजे में बोली। वसीत बगैर चीनी की चाय पीते थे। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिया हाथ में दवा लगाकर पलटने लगी तो उन्होंने उसे रोक लिया। वो पलटी नहीं, उनके कहने की मुंतज़िर यूं ही खड़ी रही। चंद साथ वसीत उसकी पुश्त पर बिखरे लंबे स्याह नम बालों पर नज़र जमाए उसके पलटने के मुंतज़िर रहे। फिर खुद ही गोया हुए। गो मैंने अब तक तुमसे बराह रास्त बात नहीं की थी, मगर तुम वाकिफ़ ज़रूर होगी कि मैं क्या चाहता हूँ। आई मीन
عرصہ کے آنے کے بعد ہم دونوں کا ساتھ مزید ممکن نہیں، وسیط دھیمے لہجے میں کہتے مگ اٹھائے اس کی پشت پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سنا ہے مرد بازیافت کا پرندہ ہے، نئے سے نئے جہاں دریافت کرنے کی خواہش رکھتا ہے، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ نئی بیوی بدلنا بھی اس دریافت کا ایک حصہ ہے۔ تم، اس کے تیکھے لہجے میں کہی گئی بات کا مطلب سمجھ کر انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو مشتعل ہو کر دبوچا اور پھر فوراً چھوڑ بھی دیا۔ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ چند لمحے پہلے جو اس کے بال چھو کر ان کی نمی اور خوشبو محسوس کرنے کی ایک دلربا سی خواہش جاگی تھی، وہ ان کے اشتعال میں جل کر راکھ ہو گئی۔ دیکھو، تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، میں بس اتنا چاہتا ہوں تم یہ بات اماں سے کہہ دو، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھ سے پہلے وہ آپ کی اماں ہیں، آپ خود ان سے کہہ سکتے ہیں۔ رہی میرے کہنے کی بات تو وہ مجھے بہت خوشی سے بہو بنا کر اس گھر میں لائی ہیں، میں ان کی یہ خوشی چھین نہیں سکتی۔ کہہ کر وہ رکی نہیں، کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ ساری عمر ایسے گزارا نہیں ہو سکتا، فیصلہ تو ہو کر رہے گا جیا میڈم۔ وسیط کی پرسوچ نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ نبیلہ پھپھو اور پھوپھا جان آ کر چچا جان کے ساتھ ظاہر اور اس کے گھر والوں سے مل چکے تھے۔ انہیں رشتہ ہر لحاظ سے موزوں لگا تھا، سو وہ لوگ ظاہر کے والدین کی بھرپور اصرار پر اپنا مثبت انداز ظاہر کر آئے تھے۔ اس روز لگے ہاتھوں چچا جان نے سبطین کے لیے انزلہ کا رشتہ مانگ لیا کہ اب آئے ہیں تو دونوں بیٹیوں کی بات پکی کر کے جائیں۔ سب حالات سبطین کے ارادوں سے بالکل مختلف جا رہے تھے۔ اس کے خیالوں میں ارسلہ بستی تھی، پھر یہ انزلہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ بالکل چپ ہو گیا تھا، وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر ارسلہ کی آنکھوں میں ظاہر حسن کا عکس نہ دیکھ چکا ہوتا تو وہ بہت کچھ صحیح کر سکتا تھا۔ جس روز چچا جان آئے تھے اس روز ان کے گھر جانے کے بعد اپنے اضطراب کو چھپائے وہ ارسلہ کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ ارسلہ، فرض کرو پھوپھا جان کو ظاہر تمہارے لیے پسند نہ آیا تو؟ اس نے بڑی امید سے ارسلہ کی جانب دیکھا تھا، جیسے وہ ابھی لاپرواہی سے کہہ دے گی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی، یہ بات تم اور میں جانتے ہیں سب کہ ظاہر حسن میں ایسی کوئی خرابی نہیں جس کی بنا پر اسے رد کیا جائے۔ اس کے لہجے کا یقین اور آنکھوں میں جگر جگر کرتا ظاہر کا عکس دیکھ کر وہ مکمل طور پر ڈھہ گیا تھا۔ پھر اس نے جیا سے بات کی، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بات کرنے میں جھجک رہی ہو، تم اس سے تفصیل سے بات کر کے دیکھو۔ میں اس سے بات کر چکی ہوں سبطین، وہ محبت کی راہ کی مسافر بن چکی ہے، مگر اس کی منزل تم نہیں ظاہر حسن ہے۔ بقول اس کے کب کیسے یہ حادثہ ہوا کچھ خبر نہیں۔ ہوا کے دوش پر دو مسحور کن آوازیں ابھرتی رہیں اور یہ سحر انگیز آواز ایک دوسرے کی روح پر گرفت کر کے ایک ابدی جذبے میں ڈھل گئی جس کے بغیر انسان کا اتمام ممکن نہیں۔ بکھرے بکھرے سے سبطین کا دکھ جیا نے اپنے اندر اترتے محسوس کیا تھا۔ جس کو آپ اپنے دل اور روح کی سچائی کے ساتھ چاہتے ہوں اور وہ آپ کے جذبوں سے غافل کسی اور کی چاہت رکھتا ہو تو انسان ایسے ہی منتشر ہوتا ہے۔ وسیط جیا کے دل سے نہیں محو ہوئے تھے مگر اسے مل گئے۔ سبطین تو بالکل ہی خالی ہاتھ تھا، پھر وہ کیوں نہ افواہ کرتا؟ ہو سکتا ہے وہ وقت جذبے کے زیر اثر کہہ رہی ہو۔ ہر نئی چیز کو حاصل کرنے کی انسان کی فطرت ہے۔ میں چچا سے بات کرتا ہوں، جب وہ انزلہ کا پرپوزل میرے لیے دے سکتے ہیں تو ارسلہ کا کیوں نہیں؟ جبکہ ارسلہ میری چاہت بھی ہے۔ میں بات کروں گا پاپا سے۔ وہ آپ بلند آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ جیا نے اسے ٹوکا، پاگل مت بنو سبطین، ارسلہ کو اس کی خوشی سے محروم کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس بات پر سبطین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے میری اور اپنی بگ بی کی زندگی سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ ناخوش ہیں، نارسائی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں تو عورت ہوں، اللہ نے مجھے اختیار سے محروم رکھا ہے، مگر تمہارے بگ بی وہ با اختیار ہے اور نارسائی کی جو آگ ان کے دل میں جل رہی ہے اسے بجھانے کے لیے وہ ہمارے ازدواجی زندگی بھی داؤ پر لگانے پر تل گئے ہیں۔ کسی بھی دن وہ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر عرصہ کو بسا لیں گے۔ میں اور میری چاہت ان کے نزدیک بے مول ہے۔ یہ سب قسمت کا کھیل ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے کہتے رونے لگی۔ میں تمہارے دکھ کو محسوس کر سکتا ہوں جیا۔ سبطین اس کے رونے سے پیشمان ہو کر اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر تسلی کے لیے ہاتھ رکھا۔ اور مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے کہ تمہارے دکھ کی اصل وجہ میری بہن ہے۔ تم یقین رکھو جیا، بگ بی جو چاہے کر لیں مگر میں عرصہ کو تمہارا حق چھیننے نہیں دوں گا۔ بڑی اماں، پاپا اور امی، کوئی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا، اس بات کا یقین کر لو تم۔ وہ اپنی پریشانی بھول کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ اس کے خلوص پر روتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ تم میری بات چھوڑو، میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے۔ اگر ایک انسان سے شرعی رشتہ میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے تو اس لکھے کو مٹا کر کوئی بھی اسے چھین نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک یقین سا جگمگایا تھا، اللہ پر یقین۔ سبطین اسے دیکھے گیا، کتنی حوصلہ مند تھی کہ بگ بی کی مشکلات پیدا کرنے پر بھی ان سے لڑنے جھگڑنے، چیخنے چلانے اور سبطین کی بہن کو ذمہ دار ٹھہرا کر اسے لعنت ملامت کرنے کے بجائے پرسکون لہر کی مانند اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بس کبھی کبھی اس لہر میں تلاطم
سا آ جاتا تھا اور جب دشوار ہو جاتا تو پانی آنکھ کے سمندر سے چھلک پڑتا جیسے ابھی ہوا تھا، اور اس کے لیے سبت اسے حق بجانب سمجھتا تھا۔ اور میری یہ بات تم بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لو سبتین، وہ کہہ رہی تھی۔ زاہد حسن اور ارسلہ ایک دوسرے کی چاہت اور خوشی ہیں، انہیں اپنی خوشی حاصل کر لینے دو، ہو سکتا ہے تمہارے جذبوں کی یہ قربانی کسی کے لیے نیکی بن جائے۔ انزلہ سے شادی کر لو، انزلہ تم سے بہت پیار کرتی ہے سبتین، وہ تمہاری نیکی کی قدر کرے گی۔ سبتین انکشاف پر حیران رہ گیا۔ ہاں، اور تم ارسلہ کو چاہتے ہو یہ بات وہ جانتی ہے، مگر تم اپنے بگ بی کی طرح کم ظرفی کا مظاہرہ مت کرنا سبتین، تم اس سے کبھی یہ مت کہنا کہ تم ارسلہ سے محبت کرتے ہو یا اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ عورت ازدواجی زندگی میں متعدد مشکلات جھیل سکتی ہے، مگر اپنے حق کی جگہ شوہر کے منہ سے کسی دوسری عورت کا تذکرہ یا شوہر کے دل اور جسم پر کسی اور عورت کی چھاپ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب اسے کمزور کر دیتا ہے، اور مجھے یقین ہے تم جیسا اچھا انسان اپنی بیوی کو زندگی کے آخری سانس تک بھرپور اعتماد تحفظ فراہم کرے گا۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے سبتین سے تاکید چاہی، جو وہ اس کی مسکراتے لبوں پر سنجیدگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے میری محبت کا باب ہی سرے سے بند کر دیا۔ اس کے لبوں پر زخمی سی ہنسی بکھری تھی۔ ایسے مت کہو سبتین، جیا نے اسے ٹوکا تھا۔ زندگی کا یہ دور جو آج تمہارا حال ہے تمہیں بہت تلخ اور دل شکن محسوس ہو رہا ہے، مگر جب یہ ماضی بن چکا ہوگا تو اس کی تلخی بھی کم ہو جائے گی۔ سبتین نے اپنا جھکا ہوا سر اسبات میں ہلایا۔ تو تم اب میرے بھائی پر ڈورے ڈال کر آئندہ کے لیے اپنی راہ ہموار کر رہی ہو؟ خونخوار سے لہجے پر جیا پلٹی تو بھونچکا رہ گئی۔ ارسا بڑی کاٹدار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارسا کی بات سمجھ کر جیا کے لہجے میں ناگواری در آئی۔ ارسا اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس نے دور سے سبتین اور جیا کو گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ جو میں کہہ رہی ہوں تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو، زیادہ بھولی مت بنو۔ ویسے بھی وسیط نے ابھی تمہیں چھوڑا نہیں ہے، جو تم ابھی سے سبتین کو رجھانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو۔ پلیز ارسا، وسیط میرے شوہر ہے اور سبتین میرا بھائی، مجھے رشتوں کا احترام کرنا آتا ہے۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو چیز چاہے مجھ پر الزام تراشی کرتی رہیں۔ آئندہ ایسی کوئی بھی بات میں برداشت نہیں کروں گی۔ جیا کو غصہ آ گیا۔ میں بڑی ہوں تو وسیط بھی تو تم سے 12 سال بڑا ہے، اسے شادی کرتے وقت تمہیں یہ دھیان کیوں نہ آیا؟ تم نے مجھ سے وسیط کو چھینا تھا، اب میں وسیط کو تم سے واپس چھین لوں گی، مگر سبتین پر بھی تمہارا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ، تم اسے میرے خلاف نہیں بھڑکا سکتی۔ ارسا نے مشتعل ہو کر بھویں چکاتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ جیا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اپنے ہارنے کے خوف سے پریشان ہے۔ آپ اس وقت کہاں تھی جب آپ کی طرف سے مایوس ہو کر وسیط نے مجھے پرپوز کیا تھا؟ جیا دونوں بازو سینے پر باندھے ڈائننگ ٹیبل کے کونے پر ٹک کر بولی۔ اس وقت میں جہاں بھی تھی اب یہاں ہوں۔ وسیط میرا تھا اور میرا ہے، اسے تم سے شادی ضرور کی، مگر تمہیں تمہارا حق نہیں دیا، کیونکہ اس کے ذہن اور دل اور جسم اور جذبات پر صرف میرا حق ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، 1 سال سے بیوی تو تم اس کی ہو، مگر کتنی بد نصیب ہو تم۔ تمہارے ہوتے ہوئے بیڈ روم میں تمہارا شوہر مجھے سوچتا ہے، مجھے چاہتا ہے، میرے خواب دیکھتا ہے، اور تمہیں دیکھنے تک کا روادار نہیں۔ ارسا کی آنکھ اور لب و لہجے میں اس کے لیے انتہا کا استحضائیہ تھا۔ جیا کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اسے اپنا جسم سلگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ سر عام برہنہ ہو گئی ہو، اور اسے بے عزت کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا شوہر تھا۔ ان دونوں کے بیچ کی انتہائی ذاتی بات کسی تیسرے تک پہنچا کر اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے ارسا کا اعتماد تو جیت لیا، مگر جیا کا بھرم تار تار کر دیا، اور اب ارسا اس کی برہنگی پر ہنس رہی تھی، کہکے لگا رہی تھی۔ جیا نے رخ موڑ کر خود پر ضبط کیا۔ اب ہارنے کا خوف کس کو ہے اور جیت کس کی ہوگی؟ ارسا غرور سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، اس کے منہ کے سامنے سے ہٹنے سے پہلے کہتے ہوئے جیا کا لہجہ بے حد مضبوط تھا۔ سلوک نادر کب تک رہے گا؟ کوئی ہم سے خفا کب تک رہے گا؟ ہمارے اور تمہارے بیچ آخر انا کا مسئلہ کب تک رہے گا؟ کہاں تک انتظار زخم تازہ؟ محبت کا اخلاق کب تک رہے گا؟ مجھے لگا جیا میرے اندر بڑی تیزی سے اترتی جا رہی ہے، وہ مجھے بہت تیزی سے تسخیر کر رہی ہے، وہ میرے سامنے چپ کی بکل مار رہی ہے، مگر میرے جذبات، میرا دل، میری آنکھیں سب مات کے مراحل میں ہیں۔ میرا دل اس کی دلداریاں کرنا چاہتا تھا، میرے جذبات اس کی جانب سے پذیرائی چاہتے تھے، اور آنکھیں، جب میں دن بھر کا تھکا ہارا گھر میں آتا تو میری آنکھیں سب سے پہلے جیا کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ جیا جو میری زندگی میں میری خوشی کے بنا شامل ہوئی تھی۔ اس ابتدا میں مجھے چڑ اور الجھن ہوتی محسوس ہوئی، مگر آہستہ آہستہ وہ میرے حواسوں پر چھاتی گئی۔ میں خود کو اس کے بنا ادھورا سا محسوس کرنے لگا، اپنے ان محسوسات سے گھبرا گیا تھا۔ میں خود کو بار بار باور کرواتا کہ مجھے صرف ارسا ارمغان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اوائل عمری سے میری چاہت ہے، اور یہ چاہت ارسا کی فضول سی ضد اور جیا کی میری زندگی کا حصے دار بننے سے بھی ختم نہیں ہوئی۔
اس لیے اس کے لوٹ آنے پر میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ پھر میں سوچتا ہوں محبت تو نہیں ہوئی کہ کسی کو زبردستی اور کوشش سے یاد رکھا جائے، محبت تو کسی قسم کی شعوری کوشش اور یاد کے بنا ہی اپنا احساس دلاتی اور اس کی نظر التفات کا انتظار سونپ دیتی ہے، دل کے غنچے کھلا کر خوشبو کی طرح بس جاتی ہے، اور اس خوشبو کو بسانے کی سعی بعض اوقات بے سود ثابت ہونے لگتی ہے، اور اس اسٹیج پر آ کر خودداری بھی اظہار سے گریزاں ہو۔ انسان اپنی ہی محبت کے مخالف چلنے لگتا ہے، جیسے میرا اور جیا کا معاملہ ہے۔ میری نانا کرنے کے باوجود وہ میرے دل اور روح پر چھاتی جا رہی ہے۔ وہ ارسا کی طرح میری ہم عمر ہے، نہ سنجیدہ اور فلاسفر اور نہ ہی بے شمار ڈگریز کی مالک۔ اس کے شوق اور دلچسپیاں بھی بڑی عام سی اور محدود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں زندگی گزارنے کے بڑے آسان فارمولے ہیں اس کے۔ 24 گھنٹوں میں سے جب جی چاہے سو جانا، بھوک لگے تو شور مچانا، مارے بندھے یونیورسٹی جانا ہے کہ لوگوں میں شو کرنے کو ایک ڈگری ہو، شاپنگ اور آؤٹنگ کا ہم وقت تیار رہنا، یہ اور بات کہ یہ سب کام میرے ہونے نہ ہونے کی پرواہ کیے بغیر دیگر کزنز کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ پچھلے 1.5 سال سے اس کی اتنی سرگرمیاں تو میرے علم میں آ چکی ہیں، اس کی تمام حرکتیں مجھے ناگواری سے محسوس ہوتی ہے۔ میرا خیال مجھے پریشان کرتا میرے جیسے نفاست پسند اور ذمہ دار بندے کے لیے ارسا جیسی پنکچوئل، ڈسپلن اور سوبر لڑکی ہونی چاہیے۔ ارسا کو ہائی ایجوکیشن کا کریز تھا، اس کی زندگی کا ایک واضح مقصد تھا جو اسے حاصل کرنا تھا۔ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی قدر کرتی تھی، جب بولتی تو وہ مقابل کو لاجواب کر دیتی، کیونکہ اس کے پاس دنیا بھر کی معلومات کا خزانہ تھا۔ وہ ہر موضوع پر بولنے کا ہنر جانتی تھی، مجھے اس کی یہی خوبی اپیل کرتی تھی۔ ہم دونوں کی بچپن میں ہی منگنی ہو چکی تھی، شاید اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ساتھ ساتھ ایک جیسے خیالات و مقاصد کے لیے پروان چڑھتے تھے۔ ہمارے مستقبل کے حوالے سے خواب بھی ایک تھے۔ ارسا کو چائے بنانے تک نہیں آتی تھی، اس کی یہ بات مجھے بری نہیں لگتی تھی، اور پھر ارسا ہائر اسٹڈی کے لیے باہر چلی گئی۔ ارادہ میرا بھی تھا مگر اب ناممکن تھا، اور یہ بات ارسا کو ناگوار گزری۔ وہ میری زندگی پر صرف اپنا حق سمجھتی تھی۔ میں نے 5 سال تک ارسا کا انتظار کیا، اور اس نے اپنے سبجیکٹ میں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وہاں ہی جاب کر لی۔ مجھے افسوس ہوا تھا میری اس کے نزدیک اتنی ہی اہمیت نہ تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے لیے لوٹ آتی، کم از کم مجھ سے اپنی جاب کی رائے یا مشورہ تو لیتی۔ وہ میری ہونے والی شریک حیات تھی، میری مورل سپورٹ ہی زندگی کی مشکل مقام پر اس کے لیے سہارا بنتی۔ سو میں نے یہی سوچا، اس کی جانب سے دل صاف کر لیا، اس کی محبت دل سے نہیں نکالی تھی۔ اور پھر مجھے UK بلانے میں ناکام ہو کر ارسا نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس وقت مجھے دھچکا لگا، یہی وہ عرصہ تھا جب نعمان پاپا اپنی فیملی کے ساتھ 3 ماہ کے لیے پاکستان آئے تھے۔ میں ارسا کو انکار کے دکھ میں تقریباً سب سے ہی کٹ گیا تھا، جس وجہ سے گھر والے ملول تھے۔ سو اماں کی نظر انتخاب گھر کے مکینوں میں زندگی کی لہر دوڑانے والی خوبصورت اور شوخ و چنچل سی نعمان پاپا کی جیا پر پڑی۔ ارسا کے رد کرنے سے مجھے بے حد ہدک محسوس ہوئی تھی۔ سو جیا کے لیے میری ہاں کرتے ہی اماں نے اس سے میری شادی میں دیر نہ کی، اور اسی جلد بازی کے نتیجے میں 15 دن بعد جیا سے ایک مضبوط شرعی رشتہ قائم ہو گیا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ارسا نے ہمیشہ میری محبت کی توہین کی ہے۔ اس احساس کے حاوی ہوتے ہی مجھ پر ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں نے شادی کی پہلی شب جیا کے جذبات و احساسات کی پرواہ کیے بغیر اسے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ بے حد نپے تلے تلخ لہجے میں اس چھوٹی سی لڑکی کے جواب دینے پر میری مردانگی، میری انا مزید تلبلا اٹھی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ میں چند دنوں یا ہفتوں بعد اپنے نقصان کو نظر انداز کر کے اس کی طرف مہلت ہو جاتا، مگر اس کے برعکس میں اسے برگزشتہ ہو گیا، سرد مہری اور گریس سے اس کے ساتھ پیش آنے لگا۔ ستم تو یہ کہ جیا بھی میرے گریس پر مجھ سے کنارہ کش ہو کر بے نیازی برت رہی تھی۔ مجھے اور غصہ آتا۔ میں نے اس پر مہربان نہ ہونے کا ارادہ کر لیا، مگر یہ ارادہ چند ماہ بعد ہی بھری ریت ثابت ہو کر میرے اندر ہی رہ گیا۔ کہتے ہیں نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ 2 مخالف سمتوں کے مسافر کو ایک کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے احساس کی نئی لذت سے آشنا کر دیتے ہیں۔ میرا دل بھی جیا کی توجہ پانے کو لڑھکنے لگا تھا، مگر میں نے اپنی خواہشات کو اپنے اندر ہی دبائے رکھا۔ جیا کی مرضی کی بنا اس کے سامنے جھکنا مجھے گوارا نہ ہوا کہ 1 سال بعد ارسا نے مجھے میرے PC پر میل کی۔ وہ اپنی گزشتہ بدتمیزیوں کی معافی مانگ رہی تھی، میرے لیے واپس آنا چاہتی تھی، وہ اپنے کیے پر نادم تھی۔ اس کے دل میں میری محبت تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے آنے کی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر جیا کا قتل میرے احساسات اور جذبات کی پرواہ نہ کرنا مجھے سوچنے پر مجبور کر گیا۔ جیا کو اگر میری طلب ہوتی تو وہ اپنی محبت، نرمی اور توجہ سے میرا دل جیتنے کی سعی تو کرتی۔ اس کے برعکس اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ مجھے صرف اپنے کپڑے، جوتے، موزے اور کمرے کی صفائی ستھرائی، ترتیب و ترجیح نہیں چاہیے تھی۔ مجھے جیا کے لیے، اپنے لیے مسکراہٹ، اس کا ذہنی اور قلبی ساتھ اور اس کی محبت چاہیے تھی۔
جو مجھے میسر نہ تھی، اور اب عرصہ آ رہی تھی۔ عرصہ کو پا کر بھی جو تشنائی خواہشوں کی تکمیل ہو جاتی، مگر دل کسی طور جیا سے وابستگی ختم کرنے پر آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ دل و دماغ کی ایک جنگ میں دماغ کی فتح ہوئی اور میں نے گھر میں اعلان کر دیا، عرصہ واپس آ رہی ہے۔ میری شادی اس کے علم میں نہیں، اس لیے میں عرصہ کے آنے سے پہلے جیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کاش جیا کو مجھ سے ذرا سا بھی لگاؤ، تھوڑی سی بھی محبت ہوتی۔ 9 عمری گزار کر بھی اس تھوڑی سی محبت کے بہت زیادہ ہونے کی امید میں جیا کو کبھی چھوڑنے کا نہ سوچتا۔ نہ جانے میں اپنے کسی جذبے کی تسکین چاہتا تھا۔ گھر میں خاص مہمانوں سے ہی اچھی خاصی ہلچل ہو چلی تھی۔ پھوپھا جان ارسلہ اور انزلہ کی منگنی کر کے واپس جانا چاہتے تھے، سو گھر کے مکینوں اور نبیلہ پھوپھو کے چند سسرالی عزیزوں کی مدد کر کے ایک سادہ سی تقریب منعقد کی گئی تھی، جس میں ارسلہ کو زائر سے اور انزلہ کو سبتین سے منسوب کیا جانا تھا۔ سبتین وسیع چاچا کے احکامات کے مطابق تمام کام خوش اسلوبی سے کر رہا تھا۔ اس کے باوجود سبتین کی سنجیدگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کی سنجیدگی کو جیا اور انزلہ ہی سمجھ رہی تھیں۔ جیا تو صرف اسے لفظوں سے تسلی دے سکتی تھی، مگر انزلہ نے اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو محسوس کر کے سوچا تھا، میں بہت جلد سبت کو اس طرح سمیٹ لوں گی کہ پھر اسے ارسلہ کو کھونے کا ملال باقی نہ رہے گا۔ سبتین نے انزلہ کے لیے انکار کرنے کے بجائے اقرار کر لیا تھا۔ یہی سن کر وہ جی اٹھی تھی، وہ اس کا ہو جائے گا، یہی خوشی اس کے لیے حاصل زندگی تھی۔ اس نے سوچا وہ اسے اتنی محبت، اتنی توجہ دے گی کہ اس کے دل میں ارسلہ سے ہونے والی محبت ختم نہ سہی دھندلی ضرور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر سبتین ایک بار دل کی طلب پر اسے نگاہ بھر کر دیکھ لے تو زندگی کے ہر لمحے کی تشنگی مٹ جائے گی۔ شام گہری ہو کر رات میں ڈھل گئی تھی، اور دلکش منزل میں جیسے دن کا اجالا اترا ہوا تھا۔ اوپر سیاہ آسمان اور نیچے مرکزی سطحوں سے نکلتا چھتری نما ڈھیر سارے مرکزی بلب کا جال بچھا ہوا تھا۔ مختلف پھولوں اور پتوں کی ملی جلی خوشبو فضا کو مسحور کن بنا رہی تھی۔ جیا تیزی سے تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ بڑی اماں نے اسے پکار لیا، جیا سب انتظامات ایک بار پھر دیکھ لو، کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے کہ مہمانوں کو زحمت اٹھانی پڑے۔ میں دیکھ آئی ہوں بڑی اماں، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ ذرا یاد کو تاکید کر دیں کہ وہ جلدی ان دونوں کو تیار کر لے، باقی تجربات ان دونوں کی شادی پر کر لے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو بڑی اماں بھی مسکرا دیں۔ ریاض ارسلہ اور انزلہ پر تازہ ترین سیکھے ہوئے ہنر کو آزما رہی تھی، اور 2 گھنٹے سے ان دونوں کو مکمل دلہن کا روپ دینے میں کوشاں تھی۔ سبتین کو کہہ دیا تیار ہونے کے لیے۔ بڑی اماں کو پلٹتے یاد آیا تو جیا کو ایک بار پھر روک کر پوچھا، اور اس کے اسبات میں جواب دینے پر بولی چلو ٹھیک ہے، تم بھی تیار ہو لو، وسیط کسی کام سے باہر گیا ہے، آ جائے تو اسے بھی بھیجتی ہوں۔ جیا سر ہلاتی کمرے میں آ گئی۔ وسیط کا پریس کیا ہوا شلوار سوٹ اور دیگر اشیاء باتھ روم میں پہنچا کر وہ تیار ہونے لگی۔ وسیط کمرے میں آئے تو اس کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ وسیط کی نظر بے ساختہ کھٹک سی گئی۔ میرون کلر کی سلور کام والی ساڑی میں اس کی نازک سے سراپے کی دلکش اٹھان نے اس کی نظروں کو ایک انوکھی سی لذت سے آشنا کیا تھا۔ سادہ چہرہ، صرف میرون لپسٹک نے ہی چہرے کو عام دنوں سے زیادہ نکھار بخش دیا تھا۔ اس پر وائٹ گولڈ کے جیولری، میچنگ چوڑیاں، ہر چیز اس پر جچ کر اس کے حسن کو دو آتشا کر رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے بیٹھے وہ تھوڑا سا جھکی، سینڈل کا سٹریپ بند کر رہی تھی۔ ساڑی کا پلو بار بار سامنے سے پھسل کر اس کے ہاتھ پر گر جاتا، جسے وہ ایک ہاتھ سے اوپر بھی کرتی جاتی۔ جو ہی وہ سیدھی ہوئی، وسیط نے نگاہوں کا زاویہ سرد سے بدل دیا۔ جیا نے ایک اچڑتی سی نگاہ اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل سے بروچ اٹھایا اور ساڑی کا پلو سنبھالتی سہج سہج کر آگے بڑھی۔ پہلی بار پہنی تھی، اس لیے چلنے میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی۔ میرے کپڑے؟ وسیط پوچھتے ہوئے اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھ رہے تھے۔ واش روم میں ہے، اس کی ذرا سی ترچھی گردن کر کے کہنے پر سیدھی مانگ میں جمی بندیاں چمکی تھی۔ وسیط کا دل ڈوب گیا۔ اس کے کمرے سے نکلنے پر انہوں نے اپنی شرٹ اتار پھینکی۔ یہ انا کا کیسا کھیل ہے جو حق رکھتے ہوئے بھی اس کو سرا نہیں سکتے تھے، نگاہ بھر کر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انزلہ اور ارسلہ کو اسٹیج تک پہنچانے کے بعد وہ اپنا پرس لینے کمرے تک آئی تو دروازے سے باہر ہی کھٹک گئی۔ اندر سے عرصہ کی آواز آ رہی تھی۔ اپنا نام سماعت میں پڑتے ہی ایک تجسس نے اس کے قدم روک دیے۔
उसने हल्का सा दरवाज़ा पुश किया। झुर्री बनते ही इरसा की आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई। मासूमियत के इस नकाब के पीछे एक बेहद चालाक जिया छुपी है। कैसे बड़ी अम्मा के आगे पीछे फिर फिर कर और घर वालों के साथ हंसी ठटोल कर करके सबके दिलों को मुट्ठी में कर लिया है, और तुमसे बात तक करना गवारा नहीं करती। वसीत, मुझसे ऐसी ड्रामेबाजियाँ नहीं होती। एंड आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इतनी दूर से अपना कैरियर छोड़कर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई हूँ वसीत। उसकी आवाज़ थोड़ी बोझल सी हुई थी। जिया ने एक लम्हे के लिए चेहरा आगे कर झुर्री से झांका। वो वसीत का कॉलर ठीक करते हुए उनके बेहद करीब खड़ी थी। वसीत आईने में देखकर बाल बना रहे थे। जिया के अंदर गुस्से की आग दहकने लगी। वसीत उसके शौहर थे, किस तरह वो किसी दूसरी औरत को उनके करीब बर्दाश्त कर लेती। ये परफ्यूम तुम्हारी चॉइस है? वसीत को परफ्यूम स्प्रे करते देख उसने पूछा था। नहीं, जिया की, वसीत ने जवाब दिया। मेरा परफ्यूम ख़त्म हो तो वही अपनी पसंद से लाती है। इरसा की बेबाकी इन्हें अच्छी ना लगी थी। ओहो, तो तुम्हें भी उसकी हवा लग गई, वरना तुम्हें अपने फेवरेट क्लोन के अलावा कोई खुशबू भाती ही ना थी। याद है जब मैंने परफ्यूम गिफ्ट किया था, तुम गिफ्ट देखने के बाद उसी रोज़ मेरे साथ जाकर परफ्यूम वापस करके अपना पसंदीदा परफ्यूम ले आए थे। वसीत ने टेबल से वॉलेट और रिस्ट वॉच उठाई तो अरसला ने दोनों चीज़ें उनके हाथ से उचक ली। वॉलेट उनकी कमीज़ की साइड पॉकेट में डालने के बाद रिस्ट वॉच उसके हाथ में पहना रही थी कि उससे ज़्यादा जिया से बर्दाश्त ना हुआ। वो धड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वसीत ने अपना हाथ छुड़ाकर वॉच का क्लिप बंद किया था। इरसा ने बड़ी नागवारी से सरता पैर उसे घूरा था। एक्सक्यूज़ मी, जिया ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ते हुए बोली। वो दोनों पीछे हट गए। वसीत ने टेबल पर रखा सेल चार्जिंग पर लगाया। तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था, इरसा एक अंदाज से टोक कर बोली। अपने कमरे में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता ये काम आपको करना चाहिए था, मगर आप तमीज़ और तहजीब से ना आशना लगती हैं। जिया कह रही थी। इरसा सीख पा हो गई। देख रहे हो वसीत, इस छटांक भर की लड़की ने मेरी इंसल्ट की, मुझे अनमैनर्ड कहा, और तुमने इसे कुछ नहीं कहा। प्लीज़ प्लीज़ कूल डाउन इरसा। वसीत इतने बमुश्किल से उसे ठंडा किया। वो उससे कुछ ना कह सके कि डाइट स्केल और योगा के ज़रिए अपने फिटनेस बरकरार रखने वाली जीन्स और शॉर्ट शर्ट में मलबूस, गले में रुमाल डाले, शोल्डर कट, बाल झटक कर नखवत से बात करने वाली दुबली पतली कम उम्र नज़र आने की तमाम गुर आजमाती इरसा के बजाय मशरकी बीवी के रूप में ढली बाहयासी जिया ने आज उनके तमाम अख्तियारात गिरवी रख लिए हैं। अब तो बस वो मुंतज़िर थे जिया इन्हें कोई एक अख्तियार तो दे। माशाल्लाह, मेरे बच्चों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। भीगी खुनक भरी रात में छत पर खासी गहमा गहमी थी। जभी रस्म करते हुए चची जान ने सब तीन और अंजला की बलाएं ले डालीं। अंजला ने उनकी तौसीफ पर एक पल को निगाहें उठाकर सबको देखा और फिर दिल की धड़कनों को संभालती महजूब होकर झुका दी। वो मैरून और गोल्डन चूड़ीदार पाजामे में सजी संवरी नज़र लग जाने की हद तक अच्छी लग रही थी, तो अरसला भी गोल्डन कलर के ऑर्गेन्जा खतान के फुल कढ़ाई वाले कुर्ता दुपट्टा और गोल्डन ही जामावार के तंग पाजामों वाली शलवार से तम किए कुछ कम ना लग रही थी। जाहिर के घर वाले खटाखट उसकी मुख्तलिफ पोज हैंडी कैमरे की स्लो लाइट फीते पे कैद कर रहे थे। वसीत ने बड़ी उजलत में किसी के पास जाते सनी को पुकारा। मेरे कमरे में से ज़रा मेरा मोबाइल ले आओ। रात के 10 बज रहे थे। इन्हें किसी को कॉल करना याद आया तो इल्म हुआ अपना सेल चार्जिंग पर रखकर छोड़ा था। प्लीज़ बिग बी, जस्ट 2 मिनट, उसने उंगली के इशारे से 2 मिनट रुकने का इशारा किया। वसीत सर हिलाते हुए दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गए और 2 के बजाय 10 मिनट बाद वो उनका सेल फ़ोन लेकर आया तो उसकी स्क्रीन टाइटल पर बेतहाशा हंसती हुई जिया की पिक्चर पर उन्होंने सर उठाकर सनी को देखा। वो गायब हो चुका था। यकीनन ये उसी का काम था। वो एक साइड को हो गए। चंद लम्हे जिया को तकते रहने के बाद उसकी तस्वीर डिलीट करना चाहते थे कि उनका अंगूठा बटन पुश करने लगा और जिया की मुख्तलिफ पोजेज एक के बाद एक स्क्रीन पर वाजे हो गए। कुछ सोचकर उन्होंने मोबाइल ऑफ करके अपनी पॉकेट में रख लिया। इन पिक्चर से साफ जाहिर था ये उसके इल्म में लाए बिना उतारी गई थीं। 1 बजे जाहिर के घर वालों ने क़यामो काम के बाद इजाज़त चाही तो बड़ी अम्मा और नबीला फुप्पो वगैरह ने सबको ज़रूरी काम निपटाने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने का हुक्म दे दिया।
رات گہری ہو گئی تھی اور انہیں تقریبات وغیرہ میں زیادہ دیر تک کے رت جگہوں سے کوفت ہوتی تھی۔ سب مہمانوں کو سونے کے لیے ان کے ٹھکانوں تک پہنچا کر جیا 2:30 بجے اپنے کمرے میں آئی تو بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ بمشکل بار بار آنے والی جمائیاں روک روک کر اس نے جویلری اتاری اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ اس کا دل خوف سے رکنے لگا، اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی۔ 2 منٹ تک بے جان قدموں کے ساتھ آنکھیں بند کیے کسی کے آ جانے کی دعائیں مانگتی رہی۔ تبھی وسیط کے آنے کی اسے خبر نہ ہوئی۔ وسیط کی آنکھیں اندھیرے سے کچھ مانوس ہوئیں تو وہ آگے بڑھے۔ جیا کو اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا تو دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ ساتھ اس کے تھوڑا پیچھے ہٹنے سے الماری کا پٹ بند ہونے کی زوردار آواز سناٹے میں گونج گئی۔ اسٹاپ اٹ جیا، یہ کیا بچپنا ہے؟ وسیط کی ناگوار سی واضح آواز سنائی دی تو سینے پر ہاتھ رکھے جیا کی تسلی بھری ایک سانس خارج ہوئی۔ چارجر لائٹ کہاں رکھی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ تو خراب ہے، چارج نہیں کر رہی تھی، سنی اسے بننے کے لیے دے آیا ہے۔ وسیط سر جھٹکتے ہوئے باہر جانے کو پلٹے کہ جیا نے ان کا بازو تھام کر روک لیا۔ پلیز وسیط، آپ مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وسیط نے ذرا سا رخ موڑ کر اپنے پیچھے کھڑی جیا کو التجا کرتے دیکھا تھا۔ موم بتی وغیرہ ہے؟ جی، سائڈ ٹیبل کی دراز میں شاید ہو۔ جیا کے کہنے پر انہوں نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ٹٹولا تو موم بتی اور ماچس مل ہی گئی۔ انہوں نے موم بتی جلا کر صوفے کی سائڈ کارنر ٹیبل پر رکھ دی تو وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اتنی روشنی ہو گئی کہ ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکے۔ جاؤ چینج کر لو۔ وسیط باتھ روم سے چینج کر کے آئے تو اسے بھی کہا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لائٹ آ جائے تو کر لوں گی۔ اس نے ایک نظر پگھلتی ہوئی موم بتی کو دیکھا اور دوسری نظر باتھ روم کے ادھ کھلے دروازے سے جھانکتے اندھیرے کے بھوت کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وسیط چڑ گئے۔ وہاں کوئی تمہیں کھا نہیں جائے گا، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، چینج کر لو اور ایزی ہو کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ کمرے سے نکلنے لگے تو جیا ایک بار پھر حرکت میں آئی۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، مجھے اکیلے ڈر لگے گا، وہ دروازے کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ وسیط کو علم تھا وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ اوہ گاڈ! وسیط تیز نظروں سے گھور کر سر جھٹکتے ہوئے پلٹے۔ باتھ روم کا دروازہ بند کیا، کھڑکیوں کے پردے پورے سمیٹ دیے۔ چاند کی روشنی نے بھی کمرے میں اچھا خاصا اجالا کر دیا تھا۔ موم بتی جلنے پگھلنے کے آخری مراحل میں تھی۔ بیڈ پر لیٹے وسیط کو نیند کے جھونکے نے آ لیا۔ جیا ہنوز پیر صوفے پر سمیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب موم بتی کی لو سطح سے لگ کر مدھم ہوتی گئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ وسیط، جیا نے ذرا سا جھک کر ان کا بازو ہلایا۔ وہ گہری نیند میں تھے۔ بمشکل نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر پاس کھڑی جیا کو دیکھا۔ لپسٹک کی تازگی ابھی بھی برقرار تھی، جیسے ابھی ابھی لگائی گئی ہو۔ ساڑھی کا بے ترتیب سرسی بنا آنچل بائیں شانے پر پشت سے ہوتا ہوا اس کے دائیں مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ چند ساتھ اسے دیکھتے رہنے کے بعد ان کی نیند قطعی طور پر غائب ہو گئی تھی۔ روشنی بجھ گئی، مگر ایک چاند کمرے کے اندر اور دوسرا کھڑکی کے شیشوں کے پار آسمان پر روشن تھا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے سرکش نگاہیں چراتے ہوئے پوچھا تھا۔ لائٹ نہیں آ رہی اور آپ بھی گہری نیند سو گئے۔ آپ کو سونا ہے تو آپ مجھے بڑی اماں کے پاس چھوڑ آئیے، میں ان کے پاس سو جاؤں گی، وہ معصومیت سے پلکیں جھپکا کر بولی۔ رات کے اس آخری پہر میں تم سے اچھی بات کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی، وہ جھنجھلائے، اور میں تمہیں چھوڑنے جیسا کوئی فضول کام نہیں کروں گا، ادھر میرے برابر میں آ کر سو جاؤ۔ مگر آپ کو تکلیف ہوگی۔ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہاری ہی جگہ ہے، تمہیں شوق ہے اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر ڈولنے کا۔ جانے کیسے آج وہ چڑنے کے انداز میں سہی اپنی باتیں اس سے کہہ گئے تھے۔ جیا ان کی ذو معنی باتیں سمجھ رہی تھی۔ وہ لبوں پر مچلتے تبسم کو دبائے گھوم کر بیڈ کے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش اپنی دھڑکنوں کو محسوس کر رہے تھے۔ تمناؤں کا جگنو مٹھی میں قید پھڑپھڑا رہا تھا۔ دفتن وسیط اپنی جگہ سے اٹھے۔ جیا نے بھی کروٹ بدلی۔ دونوں کی انا کا پنچھی اڑان بھر کر اندھیرے کمرے سے نکل گیا۔ وسیط نے کھڑکی کے پردے برابر کر دیے۔ جیا کو چہرے اور بازو پر ایک مانوس سا لمس محسوس ہوا تھا، پھر دونوں کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو گئی تھیں اور اس سوئی ہوئی رات میں
استحقاق کا سچا احساس جاگ اٹھا تھا۔ جیا، آپ بہت خوش لگ رہی ہو، انزلہ نے پوچھا تھا۔ وہ اپنے انزلہ اور سب کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تم دونوں کو کراچی میں ہی اپنا اپنا ٹھکانہ مل گیا ہے۔ اس نے بوائل کیے ہوئے انڈوں کو کٹ لگا کر مرچیں چھڑکتے ارسلہ کو چٹکی بھری تھی۔ لو، اس بات پر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ارسلہ نے اس کی بات پر لطف لیتے ہوئے کہا۔ بائی دا وے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اپنے ٹھکانے کی خوشخبری ملی ہو اور آپ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہوں؟ میرا ٹھکانہ تو یہی گھر ہے، اس بات کا مجھے ہمیشہ سے پتہ تھا، اور ہے کیوں بڑی اماں؟ پراٹھوں کا ہاتھ پاٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے لگے ہاتھوں اس نے بڑی اماں سے تائید چاہی۔ ارسا نے اسے کاٹدار نظروں سے دیکھا تھا، جو بڑی اماں کی محبت سمیٹ رہی تھی۔ جاؤ، جا کر وسیط کو جگاؤ، اس سے کہو سب کے ساتھ ہی ناشتہ کر لے۔ انہوں نے وسیط کو غیر حاضر دیکھا تو جیا سے کہا، آپ لوگ ناشتہ شروع کیجیے۔ بڑی اماں، اگر وسیط جاگ بھی گئے تو انہیں ٹیبل تک آنے میں 15 منٹ ضرور لگیں گے، جب تک آپ لوگوں کا ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بات کے دوران اس کی ہنسی کی چھنکار نے ارسا کو چونکایا تھا۔ جیا کمرے میں آئی تو وسیط کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہے تھے۔ آہٹ پر جیا کو دیکھا، دونوں کی نگاہیں ملیں تو دونوں نے ہی اپنی نظریں چرا لیں۔ جیا نیچے جاتے ہوئے وسیط کے پاس رکھی گھڑی کا الارم سیٹ کر گئی تھی۔ توقع کے مطابق وسیط اٹھ چکے تھے۔ نیچے آ جائیے، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ چلو تم، میں آ رہا ہوں۔ تولیہ اپنے شانوں پر پھیلا کر وہ برش اٹھا کر بال سنوارنے لگے۔ جیا سر ہلاتی پلٹ گئی تو انہوں نے آئینے میں بغور اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ آج کی نیند سے جاگنے کو جی نہیں جا رہا تھا، مگر اٹھنا پڑا۔ ان کے لبوں کے کونوں میں مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے بڑے واضح تھے۔ انہوں نے آنکھیں میچ کر چشم تصور میں اس نکھری نکھری سی جیا کو دیکھا۔ انہیں اپنا حق استعمال کرنے پر کوئی افسوس نہ تھا، کیونکہ اس میں جیا کی بھرپور رضامندی بھی شامل تھی۔ وہ شرٹ کے کفلنگ فولڈ کرتے ہوئے نیچے آئے تو جیا کے برابر میں بیٹھی ریات نے اپنی کرسی خالی کر دی۔ بیٹھی رہو ریات، آرام سے ناشتہ کرو۔ انہوں نے اسے روکا۔ میں کر چکی ہوں، بس چائے پینی، آپ بیٹھ جائیں۔ ریات چھوٹی پلیٹ اٹھائے بولی۔ وسیط سر ہلاتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ وہ خوش تھے، ان کا ذہن دل آسودہ تھا، اس لیے انہیں آج ارسا کی طرف دیکھنے کا بھی خیال نہیں رہا تھا، جو پیچو تاب کھا رہی تھی۔ بگ بی، تصویریں کیسی ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے سنی نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ ناشتہ کرو چپ کر کے، وسیط نے اسے ڈپٹ دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے جیا کے علم میں یہ بات آئے۔ سب تمام کزنز کو ٹریٹ دے رہا تھا۔ جیا بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اسی لیے نہیں کہ وہ خوش تھی، بلکہ وہ ارسا کچھ پاور کروانا چاہتی تھی۔ ہلکی ایمبرائڈری والے باٹل گرین اور سی گرین کمبینیشن کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس نیچرل میک اپ اور دیگر اہم لوازمات کے ساتھ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تو ارسا پہلے سے وہاں موجود تھی۔ اس نے جیا کی تیاری کو بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ بڑی خوش فہمی ہے تمہیں کہ یہ گھر تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس کی صبح والی بات وہ بھولی نہ تھی، اس لیے موقع ملتے اس کے مقابل آ گئی۔ خوش فہمی نہیں، یقین ہے، اور جس بات کا یقین ہو وہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ جیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اور اتنا یقین کیوں ہے تمہیں؟ ارسا کے سوال میں تمسخر تھا۔ کیونکہ مجھے وسیع سے محبت ہے، اور میری محبت آپ کی محبت جیسی نہ مادیت پرست ہے اور نہ ہی مستقبل کے نام پر بیوپار کرنے والی ہے۔ مجھے ٹوٹے بکھرے وسیع سے محبت ہوئی تھی، جسے آپ نے محبت کا دھوکہ دے کر توڑا تھا اور مستقبل کے لیے کنارہ کشی کر لی تھی۔ جیا سکون سے کہتی گئی۔ مطلب کیا ہے تمہارا ان باتوں سے؟ ارسا کی ناگواری اس پیشانی کے بلوں میں اضافہ کر گئی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ کو خود سے محبت ہے، نہ وسیع سے۔ آپ کو صرف اس کی دولت سے محبت ہے جس کے ذریعے آپ اپنا عیش و آرام جی سکے۔ UK میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور اسی دوران 50 سالہ بوڑھے کرسچین ڈیوڈ کے گھر ہاؤس وائف کی جاب کر لی۔ ڈگری کے بلبوتے پر تو آپ کبھی بھی اتنی دولت کما نہیں سکتی تھیں جتنی سال بھر میں اس سے وصول کر لی۔ اب آپ اسے ڈائیورس دے کر وسیط کو بیوقوف بنانے آ گئی ہیں۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا ہے؟ ارسا کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ اسے خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تمام باتیں جیا کو معلوم ہیں تو کہیں کسی اور کو بھی معلوم ہو سکتی ہیں۔ پھر کیا امی اور پاپا میری یہ خطا کبھی معاف کر پائیں گے؟ وہ تو ابھی بھی مجھ سے ناراض ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ جیا مطمئن سی بولی، وسیط کے PCR آپ کے نام دھمکیوں بھری میل آئی ہیں، آپ کے سابقہ شوہر کی،
जो मैंने निकाल ली। वसीत को इस बात का इल्म नहीं है। आप मेरे और वसीत के दरमियान से हट जाएं। किसी को भी इल्म नहीं होगा कि आप गुनाह की किस दलदल से निकल कर आई हैं और आपके मकासद क्या थे। अलबत्ता आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगिएगा ताकि आपके आगे ज़िंदगी के रास्ते में पड़े गुनाह के पत्थर से आपको ठोकर ना लगे। जिया कहते किचन से निकलने लगी, और अगर मैं वसीत और तुम्हारे बीच से ना हटूं तो? जिया ने इरसा की कमज़ोर सी आवाज़ सुनी थी। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप हार चुकी हैं। जिया ने उसे पहले की कही बात का जवाब दिया था। वसीत की मोहब्बत पर अब सिर्फ मेरा हक है, और अगर औरत अपना हक लेने पर आए तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वसीत ने आपके पीछे हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी का जो अच्छा वक्त बर्बाद किया, मैं उसे माफ़ कर चुकी हूँ। इरसा के अंग में शिकस्तगी और थकन भर गई। वो तो अपना मकसद हासिल करने के बाद नफ्स के भूखे जंगली और वहशी डेबिट से पीछा छुड़ाकर महज़ब और नफ़ी से वसीत के साथ पुराने बाप को पोशीदा रखकर ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मगर सच है, बुरे को अच्छा नहीं मिलता, यही ज़िंदगी है। किसी ने पा लिया, किसी ने पाकर खो दिया। रात वसीत बेहद संजीदगी से कह रहे थे, अब सनी से एमरजेंसी लाइट मंगवाने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना? मैं वाकई गलती पर था, ख्वाब के पीछे भाग रहा था। यूं भी अब मेरा तुम्हारे बिना ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। जिया मुंह खोले इन्हें देख रही थी। वसीत, वो चीखी, आप स्टार प्लस के किरदारों की तरह पीछे से हमारी बातें सुन रहे थे। जिया की बात पर वसीत ने बड़ा बेसाख्ता कहका लगाया था।